خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سائنسی راز کو کھوجنے نکلے ہیں جو شاید کائنات کے سب سے بڑے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم کائنات کا حصہ ہے یا کائنات ہمارا حصہ ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے فلسفیوں اور سائنسدانوں سب کو پریشان کرتا آیا ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس سوال کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ ہم رابرٹ لونزا جو ایک ماہر حیاتیات ہیں اور باب برمن جو ایک ماہر فلکیات ہے کی کتاب بائیو سینٹرزم پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ بات ہی اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے کہ ایک زندگی کا ماہر ہے اور دوسرا ستاروں کا۔ جی، اور ان دونوں نے مل کر ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دماغ گھما دینے والا، بالکل۔ ان کا مرکزی آئیڈیا یہ ہے کہ ہم جسے حقیقت سمجھتے ہیں، یہ خلا، یہ وقت، یہ ستارے، یہ سب ہم سے آزاد موجود نہیں ہیں، بلکہ زندگی اور ہمارا شعور ہی وہ چیز ہے جو اس کائنات کو وجود میں لاتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی انقلابی نظریے کو سمجھنا ہے کہ آخر اس دعوے کے پیچھے کیا منطق ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کتاب لکھی کیوں گئی۔ دیکھیں، جدید فزکس نے ہمیں کائنات کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، لیکن کچھ بنیادی سوالات پر آ کر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ جیسے کائنات کیوں ہے، یہ زندگی کے لیے اتنی موزوں کیوں ہے، اور سب سے بڑا سوال، شعور کیا ہے؟ مطلب سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ میں کیا کیمیائی عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کو گلاب کی خوشبو کیسی لگتی ہے۔ وہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ بالکل، بائیو سینٹرزم اسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی پہلی پرت اتارتے ہیں۔ کتاب ایک بہت پرانی مشہور پہیلی سے شروع ہوتی ہے۔ اگر جنگل میں ایک درخت گرے اور وہاں کوئی سننے والا نہ ہو تو کیا آواز پیدا ہوتی ہے؟ ہاں، اور بچپن میں یہ سوال سن کر لگتا تھا کہ یہ تو کوئی مذاق ہے۔ ظاہر ہے آواز تو ہوتی ہے، میرا پہلا جواب بھی یہی ہوتا۔ طبعی طور پر صرف ہوا میں دباؤ کی لہریں یعنی پریشر ویوز پیدا کرتا ہے، بس۔ اچھا، یہ لہریں خود میں آواز نہیں ہیں۔ آواز کا تجربہ تو تب پیدا ہوتا ہے جب یہ لہریں کسی جاندار کے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، وہاں سے سگنل دماغ تک جاتے ہیں، اور دماغ ان سگنلز کی تشریح آواز کے طور پر کرتا ہے۔ ایک منٹ، لیکن یہ تو بس الفاظ کا کھیل نہیں لگ رہا۔ مطلب فزیکل واقعہ تو ہوا نا، چاہے ہم اسے آواز کہیں یا ہوا کا دباؤ، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہاں یہ بحث تھوڑی فلسفیانہ لگتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو ایک قدم آگے لے جائیں تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ قوس قزح کی مثال لیں۔ ٹھیک ہے۔ کیا قوس قزح آسمان پر وہاں حقیقت میں موجود ہے؟ ہاں۔ نہیں ہے۔ قوس قزح کا وجود صرف تب ممکن ہے جب تین چیزیں ایک خاص جیومیٹری میں ہوں: سورج کی روشنی، ہوا میں موجود پانی کے قطرے، اور ایک مبصر کی آنکھ۔ یہ مثال زیادہ ٹھوس ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے دیکھنے سے پہلے قوس قزح کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر رنگوں کا کیا؟ کیا سیب کا لال رنگ سیب کے اندر موجود ہے؟ وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ سیب کی سطح صرف روشنی کی ایک خاص ویو لینتھ کو منعکس کرتی ہے، وہ ویو لینتھ خود لال نہیں ہے۔ اچھا۔ جب وہ روشنی آپ کی آنکھ میں داخل ہوتی ہے اور آپ کا دماغ اس کی تشریح کرتا ہے، تب لال رنگ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک مکھی جس کی آنکھیں مختلف ہیں، اسی سیب کو بالکل مختلف دیکھے بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اصلی رنگ کون سا ہے؟ صحیح۔ بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ رنگ مبصر کے بغیر وجود نہیں رکھتے، وہ حیاتیاتی تجربات ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب اربوں سال تک جب زمین پر آنکھوں والی زندگی نہیں تھی تو کائنات ایک بے رنگ، بے آواز جگہ تھی۔ یہ تو ہمارے تمام علم کے خلاف جاتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے کے خلاف ضرور جاتا ہے، لیکن یہیں سے بائیو سینٹرزم ہمیں کوانٹم فزکس کی عجیب دنیا میں لے جاتا ہے۔ اور کتاب کے مطابق اس کے سب سے ٹھوس ثبوت وہیں سے ملتے ہیں۔ بالکل۔ ہاں، مشہور ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ سائنس کا سب سے پراسرار اور اہم ترین ایکسپیریمنٹ ہے جس نے آئنسٹائن جیسے ذہین انسان کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ اسے یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک دیوار ہے جس میں دو متوازی دراڑیں یا سلٹس ہیں، اور آپ اس دیوار پر ایک چھوٹی سی گولی جیسے الیکٹران فائر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
اگر آپ ایک سلٹ کھلی رکھیں تو ظاہر ہے الیکٹران سیدھا جا کر پیچھے والی اسکرین پر ایک نقطہ بنائے گا، اگر دوسری کھلی رکھیں تو دوسری جگہ نقطہ بنائے گا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ تو عام فہم بات ہے۔ لیکن جب سائنسدان دونوں سلٹس کو ایک ساتھ کھولتے ہیں تو کچھ بہت ہی عجیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ الیکٹران کس سلٹ سے گزرا، تو وہ ایک ٹھوس گولی کی طرح نہیں بلکہ ایک لہر کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ ایک لہر کی طرح؟ جی، وہ پر اسرار طور پر ایک ہی وقت میں دونوں سلٹ سے گزر جاتا ہے اور پیچھے اسکرین پر ایک انٹرفیئرنس پیٹرن بناتا ہے، جیسا پانی کی لہریں بناتی ہیں۔ ایک سیکنڈ، ایک الیکٹران ایک ہی وقت میں دو جگہوں سے گزر جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ایک ٹھوس ذرہ ہے۔ یہی تو کوانٹم دنیا کا پاگل پن ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سب سے حیران کن حصہ اب آتا ہے۔ اچھا؟ جیسے ہی سائنسدان یہ جاننے کے لیے سلٹس پر ایک ڈیٹیکٹر لگا دیتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح الیکٹران آخر کس راستے سے گیا، الیکٹران کا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے؟ کیسے؟ وہ لہر کی طرح برتاؤ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ایک فرما بردار گولی کی طرح کسی ایک سلٹ سے گزرتا ہے۔ انٹرفیئرنس پیٹرن غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں، حقیقت تب تک فیصلہ نہیں کرتی کہ اسے کیا بننا ہے جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں۔ بالکل، ہمارا دیکھنے کا عمل ہی اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کوئی ایک شکل اختیار کرے۔ یہ تو کسی جادو سے کم نہیں لگتا۔ صحیح کہا، اور بائیو سینٹرزم اسی نقطے کو اپنی بنیاد بناتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مشاہدے سے پہلے الیکٹران یا کوئی بھی ذرہ حقیقت میں کہیں موجود نہیں ہوتا، وہ محض امکانات کی ایک لہر یعنی a wave of probability کی صورت میں ہوتا ہے۔ امکانات کی لہر؟ اسے یوں سمجھیں کہ الیکٹران ایک بھوت کی طرح ہے جو ایک ہی وقت میں ہر ممکن جگہ پر موجود ہے۔ ہمارا دیکھنے کا عمل اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر ظاہر ہو جائے۔ ہمارا شعور اس بھوت کو حقیقت کا لباس پہناتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو وہی ہوا جو آئنسٹائن نے طنزیہ طور پر پوچھا تھا کہ کیا چاند تب موجود نہیں ہوتا جب میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ بائیو سینٹرزم کے مطابق تو اس کا جواب ہاں ہوگا۔ کیا واقعی؟ کوانٹم لیول پر ہاں۔ جب تک کوئی شعوری مبصر نہیں دیکھتا، چاند محض امکانات کا ایک غیر یقینی بادل ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہی اسے وہ ٹھوس شکل دیتا ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ناقابل یقین بات ہے، لیکن کوانٹم فزکس کے تجربات بار بار اسی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مبصر حقیقت کی تخلیق میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوانٹم لیول پر تو ہمارا شعور حقیقت بنا رہا ہے، لیکن یہ تو ایٹم سے بھی چھوٹی دنیا کی بات ہے۔ اس کا اطلاق پوری کائنات پر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا لیپ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس کے لیے کتاب ہمیں ایک اور بہت بڑے سائنسی معمے کی طرف لے جاتی ہے جسے فائن ٹیوننگ پرابلم یا گولڈی لاکس اصول کہا جاتا ہے۔ گولڈی لاکس اصول؟ جی، سائنسدانوں میں یہ دریافت کیا ہے کہ کائنات کے بنیادی قوانین اور مستقل مقداریں جیسے کشش ثقل کی طاقت، ایٹم کے اندر کی قوتیں زندگی کے وجود کے لیے حیران کن حد تک بالکل ٹھیک سیٹ کی ہوئی ہیں۔ نہ تھوڑی کم نہ تھوڑی زیادہ۔ گولڈی لاکس یعنی بالکل ٹھیک۔ اس کی کوئی مثال؟ درجنوں مثالیں ہیں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کائنات میں 200 سے زیادہ ایسے پیرامیٹرز ہیں۔ ایک مثال کشش ثقل یعنی گریوٹی کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو ستارے اور سیارے کبھی بن ہی نہ پاتے، کیونکہ گیس اور دھول کبھی اکٹھی نہ ہو پاتی۔ اور اگر زیادہ ہوتی؟ اور اگر یہ ذرا سی بھی مضبوط ہوتی تو کائنات بگ بینگ کے فوراً بعد اپنے آپ میں ہی واپس سمٹ گئی ہوتی۔ ستارے اتنی جلدی جل کر ختم ہو جاتے کہ زندگی کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اور کتاب میں بگ بینگ کی طاقت کی بھی مثال دی گئی ہے۔ اگر دھماکے کی ابتدائی توانائی 1% کے کروڑویں حصے سے بھی زیادہ ہوتی تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ کہکشائیں بننے کا وقت ہی نہ ملتا۔ اور اگر اتنی ہی کم ہوتی تو کائنات فوراً واپس ڈھیر ہو جاتی۔ ہر چیز بالکل نشانے پر لگی ہے۔ ایک اور مثال لیں، کاربن ایٹم کی، جو زندگی کی بنیاد ہے۔ کاربن ستاروں کے اندر بنتا ہے جہاں ہیلیم کے 3 نیوکلیس ایک خاص طریقے سے جڑتے ہیں۔ اچھا۔ ماہر فلکیات فریڈ ہائل نے دریافت کیا کہ اس عمل کے ممکن ہونے کے لیے ایٹم کے اندر کی قوتوں کا ایک ناقابل یقین حد تک نازک توازن میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ قوت ذرہ سی بھی مختلف ہوتی تو کائنات میں کاربن نہ ہوتا اور ہم بھی نہ ہوتے۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ جیسے کسی نے یہ ساری سیٹنگز ہمارے لیے ہی کی ہیں،
لیکن روایتی سائنس اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ کیا یہ سب محض ایک بہت بڑا اتفاق ہے؟ یہی تو جدید کاسمولوجی کا سب سے بڑا سردرد ہے۔ اس کا ایک مقبول جواب ملٹی ورس یا کثیر کائناتی نظریہ ہے۔ ملٹی ورس؟ وہ کہتے ہیں کہ شاید لا تعداد خربوں کائناتیں موجود ہیں اور ہر ایک میں قوانین کے ڈائلز مختلف سیٹنگز پر ہیں۔ ظاہر ہے ہم صرف اسی کائنات میں خود کو پائیں گے جس کی سیٹنگز زندگی کے لیے ٹھیک ہوں گی، باقی سب خالی ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے اگر آپ خربوں لاٹری ٹکٹ خریدیں تو ایک تو نکل ہی آئے گا۔ لیکن کیا اس ملٹی ورس نظریے کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک تھیوری ہے اور شاید کبھی ثابت بھی نہ ہو سکے۔ بہت سے سائنسدان اسے ایک غیر ضروری طور پر پیچیدہ جواب سمجھتے ہیں۔ تو پھر بائیو سینٹرزم کیا کہتا ہے؟ اور یہیں پر بائیو سینٹرزم اپنا جواب پیش کرتا ہے، جو اس کے مطابق بہت سادہ اور خوبصورت ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ اگر آپ بائیو سینٹرزم کا بنیادی اصول مان لیں کہ مبصر ہی حقیقت کو وجود میں لاتا ہے، تو پھر اس معمے کا جواب خود بخود مل جاتا ہے۔ کیسے؟ کائنات کو لازماً ایسی ہی خصوصیات کا حامل ہونا تھا جو زندگی کو سہارا دے سکے۔ اس کو یوں سمجھیں، جس کائنات میں زندگی ممکن نہ ہوتی، وہاں کوئی مبصر بھی نہ ہوتا جو اسے امکان کی حالت سے نکال کر حقیقت بنا سکے۔ لہٰذا ہم صرف وہی کائنات دیکھ سکتے ہیں، وہی کائنات وجود میں لا سکتے ہیں جو زندگی کے لیے موزوں ہوں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک منطقی ضرورت ہے۔ مطلب کائنات ہمارے لیے نہیں بنی بلکہ ہم سے بنی ہے۔ بالکل۔ واہ، یہ تو واقعی سوچ کا پورا دھارا ہی بدل دیتا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ کائنات ایسی ہے، یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات ایسی ہے کیونکہ ہم یہاں ہیں۔ صحیح۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بائیو سینٹرزم ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلی 400 سالہ سائنس میں ایک بنیادی غلطی کی ہے۔ ہم نے کائنات کو ایک بڑے سٹیج کی طرح دیکھا ہے جس میں مادہ اور توانائی کے قوانین کام کر رہے ہیں، اور زندگی اس سٹیج پر محض ایک حادثاتی اداکار ہے۔ جو بعد میں کہیں نمودار ہو گئی۔ جی، بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ یہ تصویر الٹی ہے۔ زندگی اور شعور سٹیج پر اداکار نہیں بلکہ وہ خود سٹیج کے تخلیق کار ہیں۔ سٹیج کے تخلیق کار۔ خلا اور وقت کوئی حقیقی بیرونی چیزیں نہیں بلکہ وہ ہمارے ذہن کے اوزار ہیں جن سے ہم حقیقت کو ترتیب دیتے اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ کائنات، یہ اربوں نوری سال پر پھیلی کہکشائیں، یہ سب ہمارے شعور کا ایک مظہر ہیں۔ یہ نظریہ تو ہمیں کائنات میں ایک کونے میں پڑی حادثاتی مخلوق سے اٹھا کر مرکزی حیثیت دے دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں کائنات کا ایک لازمی اور مرکزی حصہ بناتا ہے، اور یہیں سے کتاب ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر خلا اور وقت حقیقی مطلق چیزیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے ذہن کی تخلیق ہیں، تو پھر موت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ اگر وقت ہی حقیقی نہیں تو خاتمے کا کیا مطلب ہوا؟ بائیو سینٹرزم یہ امکان پیش کرتا ہے کہ شعور جسم یا وقت کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ہم وقت کو ایک لکیر کی طرح ماضی سے مستقبل کی طرف بہتا ہوا محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید یہ صرف ہماری بائیولوجی کا طریقہ ہے۔ تو اگر کائنات خود ذہن کی ایک تعمیر ہے، تو کیا وہ ذہن جو اسے تعمیر کرتا ہے کبھی مکمل طور سے فنا ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب اس کا حتمی جواب نہیں دیتی، لیکن یہ سوال اٹھا کر ہمیں اپنی حقیقت اور وجود کے بارے میں بالکل نئے سرے سے سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتی ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اس نظریے کی بنیاد رکھی تھی، اور آج ہم رابرٹ لانزا اور باب برمن کی کتاب بائیو سینٹرزم کے پہلے 2 ابواب میں گہرائی سے اتریں گے۔ پہلا باب ہے مڈی یونیورس، یعنی ایک گنجلک کائنات، اور دوسرا شروع میں کیا تھا۔ کتاب کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے اور کافی چونکانے والا بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں ہماری جو موجودہ سمجھ ہے نا، وہ ایک بند گلی میں پہنچ چکی ہے۔ تو آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مصنفین ایسا کیوں سوچتے ہیں اور وہ فزکس کی بنیادوں پر کیا سوال اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کہتی ہے کہ کوانٹم فزکس کا اصل مطلب سمجھنے کی کوشش اور ہر چیز کا نظریہ یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ کو کھوجنے کی کوشش۔ ہاں، وہ دہائیوں سے ایک ہی جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ جی، اور یہ صرف رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ کتاب کے مطابق یہ مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ ہم جتنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ہمیں اپنے نظریات میں اتنے ہی زیادہ آپ کہہ لیں پینترے بدلنے پڑتے۔
یا پھر ایسی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا؟ بالکل، ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ جب تک ہم زندگی اور شعور کو اس مساوات سے باہر رکھیں گے، فزکس کے موجودہ نظریات کبھی بھی مکمل تصویر پیش نہیں کر سکتے۔ ان کے نزدیک زندگی کوئی اربوں سال کے بے جان طبعی عوامل کا کوئی حادثاتی نتیجہ نہیں، بلکہ خود کائنات کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو کتاب ان تضادات کو کہاں سے پکڑنا شروع کرتی ہے؟ شروعات ہماری سب سے بنیادی کہانی سے ہوتی ہے، یعنی بگ بینگ۔ نظریہ یہ ہے کہ کائنات تقریباً 14 ارب سال پہلے کچھ نہیں سے وجود میں آئی۔ لیکن کتاب فوراً ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ وہ کچھ نہیں آخر تھا کیا؟ بالکل، بگ بینگ خود کہاں سے آیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے سائنس اکثر نظر انداز کر دیتی ہے۔ اور یہ صرف آغاز کا سوال نہیں، اس نظریے کو ہمارے مشاہدات کے مطابق بنانے کے لیے سائنسدانوں کو اس میں ایک افراط کا دور یعنی انفلیشنری پیریڈ شامل کرنا پڑا۔ یہ بگ بینگ کے فوراً بعد کا ایک لمحہ تھا جب کائنات ایک ناقابل تصور رفتار سے پھیلی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پھیلاؤ کو چلانے والی فزکس کو ہم آج تک نہیں سمجھتے، ہے نا؟ جی ہاں، کتاب اسے اس طرح پیش کرتی ہے جیسے یہ ایک کمزور نظریے کو بچانے کے لیے لگائی گئی ایک پٹی یا پیچ۔ اس کی اپنی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ اچھا، یہ نقطہ تو میرے لیے واقعی چونکا دینے والا تھا۔ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ہم جسے کائنات سمجھتے ہیں، یعنی تمام کہکشائیں، ستارے، سیارے اور ہم خود، وہ کائنات کا صرف 4% ہے۔ صرف 4%؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک پوری لائبریری کو دیکھیں اور کہیں کہ میں نے سب کچھ جان لیا، جبکہ آپ نے صرف سرورق پڑھا ہو۔ یہ سائنس کا ایک بہت ہی حیران کن اعتراف ہے۔ باقی 96% کائنات 2 چیزوں پر مشتمل ہے، تقریباً 24% ڈارک میٹر اور 72% ڈارک انرجی۔ اور ہمیں یہ واضح کرنا چاہیے کہ یہ صرف نام ہے۔ بالکل، یہ کہنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ کتاب کا استدلال ہے کہ یہ ہماری معلومات میں کوئی چھوٹا سا خلا نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی کھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کی اصل نوعیت ہماری آنکھوں کے سامنے الٹ گئی ہے، اور ہم نے اسے ایک طرح سے تسلیم بھی کر لیا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی صرف ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم ابھی نہیں سمجھتے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ کہنا جلد بازی نہیں کہ پورا ماڈل ہی غلط ہے؟ سائنس تو ایسے ہی کام کرتی ہے نا، نامعلوم چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھ کر۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ مسئلہ صرف نامعلوم ہونا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس 96% نامعلوم شے کی وجہ سے کائنات ایک ایسے طریقے سے برتاؤ کر رہی ہے جو ہمارے فزکس کے بنیادی قانون کے خلاف ہے۔ اچھا، جیسے کہ کائنات کا پھیلاؤ؟ جی، کائنات کا پھیلاؤ کشش ثقل کی وجہ سے سست ہونے کے بجائے اس پراسرار ڈارک انرجی کی وجہ سے تیز ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے تمام ماڈلز کے بالکل برعکس ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ جیسے آپ ایک گیند کو ہوا میں اچھالیں اور وہ نیچے آنے کے بجائے مزید تیزی سے اوپر جانے لگے۔ تو ایک موقع پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ شاید آپ کشش ثقل کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو کائنات ہماری توقعات کے برعکس چل رہی ہے، اور اس کا بیشتر حصہ ہمارے لیے ایک معمہ ہے۔ لیکن کتاب اس سے بھی گہرے مسئلے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جسے فائن ٹیوننگ یا گولڈی لاکس اصول کہا جاتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں، فزکس کے قوانین زندگی کے وجود کے لیے اتنے بہترین اور عین مطابق کیوں ہیں؟ نہ تھوڑے کم، نہ تھوڑے زیادہ، بلکہ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بحث واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ کتاب 200 سے زیادہ ایسے طبی پیرامیٹرز کا ذکر کرتی ہے جو اتنے نازک طریقے سے متوازن ہیں کہ انہیں محض اتفاق کہنا انتہائی مشکل لگتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ہزاروں بار سکہ اچھالے اور ہر بار ہیڈز آئیں۔ بالکل، ایک مقام پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ شاید یہ سکہ 2 طرفہ ہے، یا اس کھیل میں کوئی اور اصول کام کر رہا ہے۔ آئیے اسے کچھ مثالوں سے ٹھوس بناتے ہیں جو کتاب میں دی گئی ہیں۔ بگ بینگ کی اپنی طاقت کو ہی لے لیں۔ اگر یہ 1/1000 حصے سے بھی کمزور ہوتا تو کائنات کشش ثقل کی وجہ سے اپنے ہی اندر واپس گر جاتی، اس سے پہلے کہ ایک بھی ستارہ بن پاتا۔ اور اگر یہ اتنی ہی مقدار میں زیادہ طاقتور ہوتا تو مادہ اتنی تیزی سے پھیلتا کہ کہکشائیں اور ستارے کبھی بن ہی نہ پاتے۔ کائنات ایک ٹھنڈی خالی جگہ ہوتی۔ صحیح،
یا پھر مضبوط نیوکلیائی قوت یعنی اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی مثال لیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ وہ گوند ہے جو کائنات کے ہر ایٹم کے مرکزے کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ کتاب کے مطابق اگر یہ گوند صرف 2% کمزور ہوتی تو پروٹون ایک دوسرے کو دھکیل دیتے اور ایٹم کے مرکزے بن ہی نہ پاتے۔ یعنی کائنات میں صرف ہائیڈروجن ہوتی۔ جی، نہ کاربن، نہ آکسیجن، نہ پانی اور نہ ہی ہم۔ یہ اتنی نازک ترتیب ہے۔ اور کشش ثقل کی قوت، اگر یہ ذرہ سی بھی کم ہوتی تو ستارے اتنے گرم نہ ہو پاتے کہ ان میں نیوکلیائی فیوژن شروع ہو سکے، مطلب سورج جیسے ستارے کبھی روشن ہی نہ ہوتے۔ اور زمین جیسے سیاروں پر زندگی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کائناتی لاٹری ناممکن مشکلات کے باوجود آخر جیت کیسے لی؟ روایتی سائنس اس کا جواب ملٹی ورس یا کثیر کائناتوں کے نظریے سے دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اتنی ساری کائناتیں ہیں کہ کسی ایک میں تو ایسا ہونا ہی تھا۔ لیکن یہ تو ایک غیر سائنسی جواب لگتا ہے نا، کیونکہ ہم ان دوسری کائناتوں کو کبھی جانچ نہیں سکتے۔ بالکل، لانزا اور برمن کا استدلال یہی ہے کہ یہ ایک طرح سے ہار ماننے کے مترادف ہے۔ بائیو سینٹرزم کا دعویٰ ہے کہ اس کا ایک زیادہ براہ راست اور منطقی جواب موجود ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ کہ کائنات کو زندگی کے لیے عین مطابق ہونا ہی تھا، کیونکہ کائنات کا وجود ہی زندگی کے مشاہدے سے منسلک ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کائنات زندگی کے لیے اتنی موزوں ہے، لیکن کتاب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سب سے بڑا معمہ تو خود زندگی اور شعور ہے، جسے فزکس کی مساوات میں کہیں جگہ ہی نہیں دی گئی۔ صحیح۔ یعنی دماغ میں موجود مالیکیولز کا ایک گچھا جو بنیادی طور پر ایک گیلا کمپیوٹر ہے، وہ غروب آفتاب کی خوبصورتی کا تجربہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ محبت میں پڑھنے کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ بالکل، فزکس ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ سرخ رنگ کی روشنی کی ویو لینتھ کیا ہے، لیکن اس کے پاس اس بارے میں کہنے کو کچھ نہیں کہ وہ رنگ ہم میں خوبصورتی کا احساس کیوں پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ شعور کا یہ معمہ فزکس کے سب سے گہرے مسئلے یعنی کوانٹم میکینکس میں بھی بار بار سامنے آتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم کوانٹم فزکس کی اس عجیب و غریب دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ تو فلم دی میٹرکس جیسا لگتا ہے کہ حقیقت تبھی موجود ہوتی ہے جب کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ کیا مصنفین واقعی یہی کہہ رہے ہیں؟ وہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں، اور وہ اسے مشہور ڈبل سلٹ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ یہ تجربہ ناقابل تردید طور پر ثابت کرتا ہے کہ ایک ذرہ جیسے کہ الیکٹران ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر موجود امکانات کی ایک لہر کی طرح برتاؤ کرتا ہے، جب تک اسے دیکھا نہ جائے۔ جی ہاں، جس لمحے کوئی باشعور مشاہدہ کرنے والا اسے ناپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمام امکانات کی لہر فوراً منہدم ہو جاتی ہے۔ اور وہ ذرہ ایک ٹھوس حقیقی مقام اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل۔ یعنی وہ ذرہ جانتا ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے؟ یہ تو سائنس سے زیادہ جادو لگتا ہے۔ یہ واقعی عجیب لگتا ہے، اور اسی لیے فزکس دانوں نے اسے سمجھانے کے لیے کئی پیچیدہ نظریات گھڑے ہیں، لیکن کتاب کہتی ہے کہ سب سے آسان وضاحت یہی ہے کہ ذیلی ایٹمی ذرات کسی نہ کسی بنیادی سطح پر شعور کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ جی، مگر یہ خیال موجودہ مادی ماڈل سے اتنا باہر ہے کہ اس پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں مصنفین ایک بہت بڑا نقطہ اٹھاتے ہیں۔ سائنس کے دو سب سے بڑے معمے، شعور کی نوعیت اور کوانٹم میکینکس کی منطق، شاید ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اگر ذرات صرف تب حقیقی ہوتے ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں، تو کتاب اس منطق کو اس کے آخری نتیجے تک لے جاتی ہے اور اس بنیادی خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ ہمارے بغیر بھی کوئی کائنات باہر موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی خیال ہے۔ لونزا اور برمین ایک سادہ سا سوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی جاندار نہ ہو، اگر کوئی شعور نہ ہو، تو حقیقت میں کیا موجود ہے؟ یہ سوچ کہ ہمارے بغیر بھی ایک کائنات موجود ہے، خود ایک سوچ ہے، اور سوچ کے لیے ایک سوچنے والے جاندار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر کسی مشاہدہ کرنے والے کے حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال فلسفے کا لگتا ہے، لیکن کتاب اسے سائنس، خاص طور پر کوانٹم فزکس کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے کتاب ایک بہترین مثال دیتی ہے جو اس تصور کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ آپ کا باورچی خانہ، جب آپ وہاں نہیں ہوتے تو ہمارا عام فہم کہتا ہے کہ وہ اب بھی وہیں ہے، ٹھوس اور حقیقی، لیکن کوانٹم میکینکس کے مطابق یہ سچ نہیں ہے۔ اسے یوں سوچیں کہ جب تک آپ نہیں دیکھتے، میز کا ہر ایٹم ایک دھند کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اور وہاں بھی۔
یعنی وہ ایک ٹھوس چیز نہیں بلکہ امکانات کا ایک بادل ہے؟ بالکل، لیکن جیسے ہی آپ پانی پینے کے لیے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ایک مشاہدہ کرنے والا موجود ہوتا ہے، وہ تمام امکانات ایک نقطے پر سمٹ آتے ہیں اور آپ کو ایک ٹھوس میز نظر آتی ہے۔ آپ کا دیکھنا، آپ کا شعور امکانات کے سمندر میں سے ایک حقیقت کو چنتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ کتاب اس دلیل کو کوانٹم فزکس کی ریاضی پر استوار کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم دریافت کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فزکس کا روایتی ماڈل کئی جگہوں پر کمزور نظر آتا ہے۔ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے بارے میں لا علمی، کائنات کی عین مطابق ترتیب کی وضاحت میں ناکامی، اور سب سے بڑھ کر یہ شعور کے معمے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے۔ تو کتاب ایک بالکل مختلف نظریہ پیش کرتی ہے۔ کیا ہوگا اگر حقیقت باہر موجود نہ ہو بلکہ مشاہدہ کرنے والے سے بنیادی طور پر جڑی ہوئی ہو؟ بالکل، آج ہم نے جس مرکزی خیال کا جائزہ لیا ہے وہ یہی ہے کہ حیاتیاتی وجود سے باہر کوئی آزاد خارجی کائنات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، موجودہ فزکس کے تضادات خود اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس نقطے کو سمجھنا بائیو سینٹرزم کے باقی نظریے کے لیے بہت اہم ہے۔ جی ہاں، اگلی گفتگو میں ہم حقیقت کو تشکیل دینے میں مشاہدہ کرنے والے کے اس کردار کا مزید گہرائی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ بائیو سینٹرزم کے مطابق جگہ اور وقت کی کیا حقیقت ہے۔ اور اس گفتگو کو ایک آخری سوچ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ کتاب ایک پرانی پہیلی کو نئے انداز میں پیش کرتی ہے۔ اچھا، اگر جنگل میں کوئی درخت گرے اور وہاں کوئی سننے والا نہ ہو تو کیا آواز پیدا ہوتی ہے؟ بائیو سینٹرزم کہتا ہے نہیں، صرف ہوا کی لہریں پیدا ہوتی ہیں؟ بالکل، آواز کا تجربہ ایک کان اور دماغ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سوچنے کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر ایک دھنک کو اپنی جیومیٹری مکمل کرنے کے لیے ایک آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری معروضی دنیا کے کون سے دوسرے حصے صرف تب وجود میں آتے ہیں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں؟ پچھلے حصوں میں ہم نے اس حیران کن خیال پر بات شروع کی تھی کہ کائنات جیسی ہم اسے جانتے ہیں شاید ہمارے مشاہدے کے بغیر وجود ہی نہیں رکھتی۔ جی، آج ہم اسی سلسلے کو آپ کہہ لیں آگے بڑھائیں گے اور کچھ بہت ہی بنیادی چیزوں جیسے آواز اور رنگ ان کی گہرائی میں اتریں گے۔ بالکل، اور اس کے لیے ہم ایک بہت پرانے، تقریباً بچکانہ لیکن انتہائی گہرے سوال سے شروعات کریں گے۔ جی، اگر جنگل میں کوئی درخت گرے اور وہاں اسے سننے والا کوئی نہ ہو تو کیا اس سے آواز پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ یہ بظاہر ایک سادہ سی پہیلی ہے، لیکن اس کا جواب میرا خیال ہے حقیقت کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور زیادہ تر لوگ جب یہ سوال سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ظاہر آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، یہی تو عام فہم جواب ہے۔ درخت گرا ہے تو آواز تو آئے گی ہی، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ جی، اور یہ اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک معروضی، ایک ٹھوس حقیقت ہے جو ہم سے بالکل آزاد ہے۔ ایک ایسی دنیا جو بس وہاں موجود ہے اور ہم صرف اسے دیکھتے یا سنتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ سائنس کی نظر سے دیکھیں تو نہیں، یہ بالکل بھی سیدھا نہیں۔ جب کوئی درخت گرتا ہے تو وہ فزکس کے قوانین کے مطابق اپنے ارد گرد کی ہوا میں ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہوا کے دباؤ کی لہریں ہوتی ہیں، جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں بنتی ہیں نا۔ جی جی، یہ لہریں تقریباً 750 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے باہر کی طرف پھیلتی ہیں۔ اب اگر اس جنگل میں کوئی کان، کوئی سننے والا نظام موجود نہیں ہے تو بس یہی ہو رہا ہے، ہوا کے دباؤ میں خاموش تبدیلیاں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک منٹ، کیا یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں؟ مطلب اصل فزیکل واقعہ یعنی ہوا کی لہریں وہ تو پھر بھی ہوا ہے نا؟ صحیح۔ ہم اسے آواز کہیں یا ہوا کا دباؤ، درخت تو گرا اور توانائی تو نکلی، اس حقیقت کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ توانائی بالکل نکلی اور ہوا کی لہریں بھی موجود ہیں، لیکن جسے ہم آواز کہتے ہیں وہ صرف ان لہروں کا نام نہیں ہے۔ آواز ایک حیاتی تجربہ ہے۔ حیاتی تجربہ؟ جی، جب یہ ہوائی لہریں کسی جاندار کے کان تک پہنچتی ہیں تو وہ کان کے پردے یعنی ٹمپینک میمبرین میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ پھر کان کے اندر موجود نازک ہڈیاں اس ارتعاش کو بڑھا کر اندرونی کان تک پہنچاتی ہیں،
جہاں ہزاروں چھوٹے چھوٹے بال نما خلیے ہوتے ہیں۔ اور یہ خلیے اس میکینیکل حرکت کو برقی سگنلز میں بدل دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بھی صرف تب ہوتا ہے جب ہوا کی لہروں کی فریکوینسی 20 سے 20,000 ہرٹز کے درمیان ہو، یعنی جو انسانوں کے سننے کی حد ہے۔ اچھا۔ اس حد سے کم یا زیادہ فریکوینسی کی لہروں کو ہمارا کان پکڑتا ہی نہیں۔ آخر میں یہ برقی سگنلز دماغ تک پہنچتے ہیں، اور دماغ ان کا ترجمہ کر کے شور، موسیقی یا درخت گرنے کی آواز کا تجربہ تخلیق کرتا ہے۔ واہ! تو آواز کا وجود کان اور دماغ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مشترکہ تخلیق ہے۔ اچھا، تو آواز دراصل ایک تخلیقی عمل ہے جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ باہر کی دنیا میں پہلے سے موجود نہیں ہوتی کہ ہم اسے بس وصول کر لیں۔ یہ بات تو میں نے کبھی اس طرح سوچی ہی نہیں تھی۔ یہی تو بائیو سینٹرزم کا مرکزی خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی جنگل میں گرنے والا درخت صرف خاموش ہوا کے جھونکے پیدا کرتا ہے۔ آواز کا وجود تب ہوتا ہے جب کوئی سننے والا وہاں موجود ہو۔ بالکل، خارجی دنیا اور ہمارا شعور مل کر حقیقت کو جنم دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ تو اگر آواز کا یہ حال ہے تو پھر رنگوں کا کیا؟ اگر اسی خالی جنگل میں ایک جلتی ہوئی موم بتی ہو تو کیا اس کی روشنی اور اس کا پیلا رنگ موجود ہوگا اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو؟ یہ بالکل اسی منطق کو آگے بڑھاتا ہے۔ دیکھیں، روشنی دراصل مختلف طول موج یا ویو لینتھ کی برقی مغناطیسی شعاعیں ہیں۔ صحیح۔ جسے ہم پیلا رنگ کہتے ہیں، وہ تقریباً 580 نینومیٹرز کی ویو لینتھ ہے۔ لیکن یہ ویو لینتھ خود پیلی نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ یہ صرف فزکس کا ایک عدد ہے۔ تو پیلا رنگ کہاں سے آتا ہے؟ وہ تب وجود میں آتا ہے جب یہ مخصوص ویژول لینتھ ہماری آنکھ کے پردے یعنی ریٹینا سے ٹکراتی ہے۔ اچھا۔ ریٹینا میں موجود خاص خلیے، جنہیں کونز کہتے ہیں، اس توانائی سے متحرک ہوتے ہیں اور دماغ کو ایک برقی سگنل بھیجتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس سگنل کا ترجمہ پیلے رنگ یا احساسیت تجربے کے طور پر کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آنکھ اور دماغ نہ ہو تو وہاں صرف بے رنگ نادیدہ توانائی کی لہریں ہوں گی۔ رنگ کا وجود بھی ہمارے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال تو شاید قوس قزح ہے۔ وہ ہمیں بالکل حقیقی لگتی ہے نا؟ ایک بڑی سی چیز جو آسمان پر موجود ہے۔ بالکل، لیکن قوس قزح کے وجود کے لیے 3 چیزیں ایک ساتھ لازمی ہیں: سورج کی روشنی، ہوا میں موجود پانی کے قطرے اور ایک مبصر۔ بالکل، ایک مبصر جو بالکل صحیح زاویے پر کھڑا ہو۔ اگر آپ اپنی جگہ سے چند قدم بھی ہٹ جائیں تو قوس قزح غائب ہو جائے گی یا بدل جائے گی۔ اچھا۔ 2 لوگ جو ساتھ ساتھ کھڑے ہوں وہ بھی درحقیقت تھوڑی مختلف قوس قزح دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو تو سورج اور بارش کے باوجود وہاں کوئی قوس قزح نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مکمل طور پر ذاتی اور مبصر پر منحصر تجربہ ہے۔ جی۔ تو یہ خیال کہ حقیقت اتنی ذاتی اور انفرادی ہے، یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ کتاب کے مصنف رابرٹ لونزا کی اپنی زندگی کے تجربات بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی جوانی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ جی، وہ اس وقت ہارورڈ میڈیکل اسکول میں جینیٹکس پر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے سفید چوزوں کو جینیاتی طور پر تبدیل کر کے سیاہ کرنے کا ایک پیچیدہ تجربہ کیا۔ اچھا۔ انہیں اپنے کام کے لیے کچھ آلات کی ضرورت تھی، تو وہ ایک اور لیب میں گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو فرش صاف کر رہا تھا اور کوڑا اٹھا رہا تھا۔ لانزا نے فرض کر لیا کہ وہ وہاں کا چوکیدار یا صفائی والا ہے، اور انہوں نے اس چوکیدار کو اپنے پیچیدہ سائنسی کام کے بارے میں بڑے جوش و خروش سے بتانا شروع کر دیا۔ جی، یہ سوچ کر کے اس بیچارے کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن وہ بس شرافت میں سن رہا ہے۔ بالکل، وہ اسے اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک اعلیٰ ذہنت کے حامل سائنسدان ہیں اور سامنے والا ایک عام کارکن ہے۔ کچھ دیر بعد جب لیب کے سربراہ آئے تو انہوں نے لونزا کا تعارف اس چوکیدار سے کروایا۔ اور وہ کون نکلے؟ وہ شخص ڈاکٹر اسٹیفن کفلر تھے، اس شعبے کے بانی، ایک عالمی شہرت یافتہ نیورو بایولوجسٹ اور نوبل انعام کے لیے نامزد سائنسدان۔ ارے، یہ تو بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ اس تجربے نے لانزا کی سوچ پر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ بہت گہرا۔ مطلب ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں لانزا کے لیے ایک چوکیدار تھا اور حقیقت میں ایک عظیم سائنسدان۔ یہ تو حقیقت کے 2 بالکل مختلف ورژن ہیں جو ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں موجود تھے۔ یہی تو نکتہ ہے،
اس واقعے نے لانزا کے لیے اس بات کو ٹھوس کر دیا کہ حقیقت کوئی مطلق باہر رکھی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ مبصر کے علم، اس کے پس منظر، اس کے تعصبات اور اس کے ادراک پر منحصر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کافلر کی حقیقت لانزا کے دماغ میں بنی تھی اور وہ حقیقت مکمل طور پر غلط تھی۔ جی، یہ واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ہمارا ذہن کس طرح فعال طور پر حقیقت کی تعمیر کرتا ہے، اسے صرف غیر فعال طور پر دیکھتا نہیں ہے۔ تو یہ صرف لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ جگہوں کے بارے میں بھی ہے۔ لانزا اپنے بچپن کا ایک اور قصہ سناتے ہیں جو اسی خیال کو مزید گہرا کرتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کے پاس جنگلات میں گھوما کرتے تھے، جی، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن گھومتے پھرتے انہوں نے جنگل میں ایک ایسی جگہ دریافت کی جہاں سیب کا ایک پرانا درخت چھپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ جی نہیں۔ تو جب انہوں نے وہ سیب توڑے تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا، کیا یہ درخت اور یہ سیب میرے یہاں آنے سے پہلے بھی موجود تھے؟ یہ اسکول میں سکھائی جانے والی ہر بات کے خلاف جاتا ہے نا؟ بالکل۔ کہ دنیا بس چل رہی ہے، چاہے ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن یہاں لانزا یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کے دریافت کرنے کے عمل نے ہی اس جگہ کو ان کی حقیقت کا حصہ بنایا۔ ان کے شعور کے بغیر وہ جگہ ان کے لیے وجود نہیں رکھتی تھی۔ بالکل، اور یہ سوچ مزید گہری ہوئی جب انہوں نے اسی طرح ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں ایک چیخنے والا الو یعنی اسکریچ آؤل کا گھونسلہ دریافت کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس الو کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کی اپنی دنیا ہے جو ان کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ اس الو کے لیے حقیقت شاید شکار، رات کی تاریکی اور مخصوص آوازوں پر مشتمل ہوگی۔ صحیح۔ اس تجربے نے لانزا کے ذہن میں یہ خیال پختہ کیا کہ شعور صرف انسانوں کی جاگیر نہیں ہے، ہر جاندار اپنی کائنات کا مرکز ہے، اپنی حقیقت خود بنا رہا ہے۔ تو آج ہم نے ایک سادہ سے سوال سے شروعات کی کہ کیا جنگل میں گرنے والے درخت کی آواز ہوتی ہے، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ شاید ہر جاندار اپنی الگ کائنات کا مرکز ہے۔ جی، آواز سے لے کر رنگ تک، اور ایک سائنسدان کی شناخت سے لے کر جنگل کے کونے تک، یہ سب کچھ ہمارے شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو خارجی دنیا کوئی ایسی جامد فلم نہیں ہے جو بس چل رہی ہو، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم فعال طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ ہم حقیقت کے غیر فعال مبصر نہیں ہیں جو صرف کھڑکی سے باہر جھانک رہے ہیں، ہم اس کے فاعل تخلیق کار ہیں۔ صحیح۔ ہمارے حواس، ہمارا دماغ اور خارجی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک رقص کی طرح اس تجربے کو جنم دیتے ہیں جسے ہم حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت کوئی چیز نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ یہ سوچنا ہی دماغ کو گھما دیتا ہے۔ لیکن اگر ہماری انفرادی حقیقت ہمارے ادراک سے اتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہے تو پھر ایک مشترکہ موضوعی کائنات کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر حقیقت ہمارے اندر بنتی ہے تو پھر کائنات خود کہاں واقع ہے؟ اگلے حصے میں ہم یہی گہرا سوال پوچھیں گے، کائنات اصل میں کہاں واقع ہے؟ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے شعور کتنا ضروری ہے۔ آج ہم اس سے بھی ایک قدم بلکہ شاید ایک بہت بڑی چھلانگ آگے لگانے والے ہیں، اور ایک ایسا سوال پوچھنے والے ہیں جو شاید بچپن میں ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہوگا، کائنات آخر ہے کہاں؟ جی، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ عام طور پر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم یہاں ہیں اور کائنات وہاں باہر ہے، ایک الگ وجود۔ لیکن کتاب بائیو سینٹرزم اس پوری سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ آج ہم اسی کتاب کے باب 5 کائنات کہاں ہے اور باب 6 وقت کے بلبلے کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ جگہ اور وقت کے بارے میں ہماری سمجھ شاید بالکل غلط ہو۔ بالکل، اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کے بالکل بنیادی تجربے پر سوال اٹھاتی ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ہم ٹھوس بیرونی دنیا سمجھتے ہیں وہ دراصل ہمارے شعور کے اندر کیسے بنتی ہے۔ اور وقت جو ایک ندی کی طرح ہمیشہ آگے بہتا محسوس ہوتا ہے، وہ کیسے ہمارے ذہن اور ہماری بائیولوجی کی پیداوار ہو سکتا ہے۔ یہ خیالات ہمارے حقیقت کے پورے تصور کو الٹ پلٹ کر رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ باب 5 کا جو بنیادی سوال ہے، میں کہاں ختم ہوتی ہوں اور باقی دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ صحیح۔ ہم سب یہی مانتے ہیں کہ ہماری جلد وہ سرحد ہے، میں اپنے ہاتھ ہلا سکتی ہوں، یہ میں ہوں۔
लेकिन सामने पड़ी मेज को नहीं हिला सकती, वो बाहर है। یہ ایک عام فہم بات لگتی ہے۔ لیکن فلاسفر رینے دیکارت نے تو صدیوں پہلے کہا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ یعنی ہر چیز کی شروعات تو ہمارے اپنے شعور سے ہوتی ہے۔ بالکل، اور سائنس بھی اب اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے، لیکن ایک بہت ہی حیران کن طریقے سے۔ کتاب کہتی ہے کہ حقیقت کا پورا سٹیج ہمارا دماغ ہے۔ پورا سٹیج؟ جی، پورا سٹیج۔ ذرا سوچیں، جب آپ کوئی چیز دیکھتی ہیں، مان لیں ایک نیلا پھول، تو وہ نیلا رنگ کہاں ہے؟ پھول پر ہے۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ باہر کوئی رنگ نہیں ہے، صرف مختلف فریکوینسی کی روشنی کی لہریں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ لہریں آنکھ کے پردے سے ٹکراتی ہیں، وہاں سے برقی سگنل بن کر دماغ کے پچھلے حصے میں جاتی ہیں، اور وہاں جا کر، صرف وہاں جا کر نیلے رنگ کا تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، وہ نیلا رنگ صرف اور صرف آپ کے دماغ کے اندر موجود ہے۔ تو اگر جنگل میں کوئی درخت گرے اور اسے سننے والا کوئی نہ ہو تو کیا آواز پیدا ہوتی ہے؟ یہ وہی سوال ہوا نا؟ یہ بالکل وہی سوال ہے، اور بائیو سینٹرزم کا جواب ہے نہیں، آواز پیدا نہیں ہوتی، صرف ہوا میں دباؤ کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ آواز کا تجربہ ایک کان اور دماغ کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ بات تو دماغ گھما دیتی ہے۔ یعنی جب میں بارش کو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہ باہر نہیں ہو رہی؟ بارش کا پورا تجربہ، پانی کی بوندیں، شیشے پر ان کی ٹپ ٹپ کی آواز، ہوا میں ٹھنڈک کا احساس، یہ سب آپ کے ذہن کے اندر تخلیق ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری حقیقت کی پوری دنیا میرے شعور کی حدود میں قید ہے۔ یہی بائیو سینٹرزم کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ سوچنا کہ ایک دنیا باہر ہے اور اس کی ایک تصویر یا کاپی ہمارے دماغ میں بن رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی؟ جی، ہم صرف اور صرف اپنے ادراک کا براہ راست تجربہ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں یا سونگھتے ہیں، وہ سب ہمارے شعور کے اندر ہونے والے واقعات ہیں۔ تو اس لحاظ سے باہر کی دنیا در حقیقت ہمارے ذہن کے اندر ہی واقع ہے۔ ہر احساس، چاہے وہ کتنا ہی ٹھوس کیوں نہ لگے، شعور کے اندر ہی جنم لیتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اگر میں دیوار میں اپنا سر ماروں تو مجھے درد ہوگا اور وہ احساس بہت حقیقی ہوگا۔ بالکل حقیقی ہوگا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوار اور درد دونوں صرف میرے ذہن میں ہیں؟ یہ تو عام فہم اور روزمرہ کے تجربے کے بالکل خلاف ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ تجربہ حقیقی ہے یا نہیں، تجربہ 100% حقیقی ہے۔ درد حقیقی ہے، دیوار کی ٹھوس ہونے کا احساس حقیقی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ تجربہ کہاں ہو رہا ہے؟ بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ یہ سارا تجربہ بشمول دیوار کی سختی اور درد کی شدت آپ کے شعور کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کے دماغ سے باہر معلومات کا ایک سمندر ہے، لیکن اسے شکل، رنگ، سختی اور معنی آپ کا شعور دیتا ہے۔ آپ کے شعور کے بغیر وہ صرف بے معنی توانائی ہے۔ واہ، ٹھیک ہے۔ اگر میری پوری کائنات میرے دماغ کے اندر ہے تو کم از کم اس دنیا میں میرا کنٹرول تو ہونا چاہیے۔ یہ ایک منطقی اگلا قدم ہے۔ میرے فیصلے تو میرے اپنے ہیں۔ میں فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے پانی کا گلاس اٹھانا ہے اور میں اٹھا لیتی ہوں۔ لیکن کتاب اس خیال کو بھی چیلنج کرتی ہے، خاص طور پر بینجامن لیبٹ کے تجربات کا حوالہ دے کر۔ جی، یہ ایک اور تہلکہ خیز دریافت تھی۔ 1980 کی دہائی میں نیورو سائنٹسٹ بینجامن لیبٹ نے ایک بہت سادہ تجربہ کیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جب چاہیں اپنی کلائی حرکت دیں اور جس لمحے وہ یہ فیصلہ کریں اس وقت کو نوٹ کریں۔ ساتھ ہی وہ ان کے دماغ کی برقی سرگرمی یعنی EEG کو بھی مانیٹر کر رہے تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ دماغ میں حرکت کی تیاری والی برقی سرگرمی، جسے ریڈینس پوٹینشل کہتے ہیں، اس لمحے سے تقریباً آدھا سیکنڈ پہلے شروع ہو جاتی تھی، جب شخص کو شعوری طور پر یہ احساس ہوتا تھا کہ اب مجھے کلائی حرکت دینی ہے۔ آدھا سیکنڈ؟ سائنس کی دنیا میں تو یہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ یعنی دماغ لاشعوری طور پر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اور ہمیں بس تھوڑی دیر بعد اس کی خبر دی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ ہوا؟ جی، 2008 میں تو اس سے بھی جدید fMRI ٹیکنالوجی استعمال کر کے تجربات کیے گئے، جن میں محققین کسی شخص کے دائیں یا بائیں ہاتھ سے بٹن دبانے کے فیصلے کی پیشگوئی 10 سیکنڈ پہلے ہی اس کے دماغی اسکین دیکھ کر سکتے تھے۔ 10 سیکنڈ؟ جی، 10 سیکنڈ۔ جبکہ اس شخص کو خود بھی اس فیصلے کا کوئی علم نہیں ہوتا تھا، وہ ابھی تک سوچ ہی رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا
کہ جب میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے پانی پینا چاہیے تو یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ میرے دماغ کا ہے جو وہ بہت پہلے کر چکا ہے۔ کتاب کے مطابق جی، تو پھر میں کون ہوں جو یہ فیصلہ کر رہی ہے؟ کیا میں صرف اپنے دماغ کی کہانی کا ایک کردار ہوں جو خود کو مرکزی کردار سمجھ رہا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق جسے ہم ذاتی آزاد مرضی یا پرسنل فری ول کہتے ہیں، وہ دراصل دماغ میں ہونے والے واقعات پر ایک نظر ثانی ہے۔ نظر ثانی مطلب دماغ لاشعوری طور پر کام کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور پھر ہمارا شعور اس پر یہ میں نے کیا کا لیبل لگا دیتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ سمجھتا ہے کہ وہ حکم دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے وزیر اس کے جاگنے سے بہت پہلے تمام فیصلے کر چکے ہوتے ہیں اور بس اسے آ کر اطلاع دیتے ہیں۔ آئنسٹائن کا ایک مشہور کال بھی ہے نا اس بارے میں۔ جی، آئنسٹائن نے کہا تھا، ہم وہ کرنے کی خواہش کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ خواہش نہیں کر سکتے کہ ہم کیا چاہیں۔ تو اگلی بار جب میں کوئی کام خراب کر دوں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا، میرے دماغ نے 10 سیکنڈ پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کوشش کر سکتی ہیں، لیکن شاید کوئی مانے گا نہیں۔ لیکن مذاق سے ہٹ کر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول کا تصور بھی زیادہ تر ایک وہم ہے۔ اچھا، تو اگر باہر کی دنیا ہمارے ذہن کے اندر ہے اور ہمارے فیصلے بھی پہلے سے طے شدہ ہیں، تو اس تصویر میں سب سے بڑی چیز رہ جاتی ہے وقت۔ کیا وقت بھی اسی طرح ایک وہم ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ سب سے مشکل تصور ہے۔ کتاب کے مطابق وقت شاید ان سب میں سب سے بڑا وہم ہے، اور اس تصور کو سمجھانے کے لیے مصنف نے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی واقعہ بیان کیا ہے۔ جی، ان کی بڑی بہن بیوولی کے بارے میں، جنہیں وہ پیار سے ببلز کہتے تھے۔ بالکل، وہ کہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ وقت کے بارے میں ہمارے منطقی ذہن کو بائی پاس کر کے ہمارے جذباتی تجربے سے بات کرتی ہے۔ جی، یہ کہانی بہت متاثر کن ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ببلز ان کی محافظ تھیں۔ ایک بار جب کسی لڑکے نے انہیں دھکا دیا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی آئیں اور دھمکی دی کہ میرے چھوٹے بھائی کو دوبارہ ہاتھ لگایا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ ایک بہت مضبوط رشتہ تھا دونوں میں۔ لیکن پھر کہانی تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور ہم ببلز کی پوری زندگی کو چند لمحوں میں دیکھتے ہیں۔ ان کی جوانی، شادی، بچے کی پیدائش، اور پھر ان کی ذہنی بیماری کا آغاز اور ان کی تکلیفیں۔ اور یہی اس کہانی کا نقطہ ہے۔ جب ہم کسی عزیز کی پوری زندگی کو یاد کرتے ہیں تو وقت ایک سیدھی لکیر کی طرح محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، خوشی اور غم، سب یادیں ایک ساتھ ذہن میں امڑ آتی ہیں، جیسے فلم کے تیزی سے بدلتے ہوئے فریمز۔ مصنف لکھتا ہے کہ یہ سب ایک خواب کی طرح لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کیا یہ سب واقعی ہوا تھا؟ جی، اور یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کا خطی بہاؤ یعنی لینئر فلو شاید اتنا حقیقی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ تو اس کہانی کو بائیوسینٹزم سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سائنس کا جو مروجہ نظریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی اور شعور بے جان کائنات میں محض اتفاقی سالماتی ٹکراؤ کا نتیجہ ہیں۔ ایک بہت مایوس کن تصویر ہے۔ جی، جس میں ہماری زندگی، خوشیاں اور غم کائناتی بے ترتیبی میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن بائیوسینٹرزم کہتا ہے کہ تجربات کے یہ سلسلے، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی اداس کیوں نہ ہوں، بے ترتیب یا خوفناک نہیں ہیں۔ انہیں ایک ایسی وسیع اور لازوال موسیقی کے وقفے سمجھا جا سکتا ہے جسے انسانی کان پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ مطلب ہماری زندگی بے معنی نہیں ہے۔ اس نظریے کے مطابق شعور کی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے اسے مرنا ہے، لیکن شعور خود وقت کے ان پیمانوں سے آزاد ہے۔ یہ خیال کہ وقت کے بارے میں ہمارا احساس شاید ایک حیاتیاتی ساخت ہے، یہ نیا نہیں ہے۔ قدیم یونانی فلسفی زینو نے بھی اپنے مشہور تیر والے تضاد میں کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ جی، زینو کا تیر والا تضاد بہت دلچسپ ہے۔ زینو نے کہا کہ ایک اڑتا ہوا تیر اپنے سفر کے ہر ایک لمحے میں کسی ایک مقام پر ساکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بھی لمحے میں وہ ایک ہی جگہ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہا، وہ ساکن ہے۔ تو پھر حرکت ممکن کیسے ہے؟ یہی تو تضاد ہے۔ اس منطق کے مطابق حرکت دراصل الگ الگ ساکن واقعات کا سلسلہ ہے۔ بالکل، ایک فلم کی طرح۔ فلم کا پروجیکٹر ایک سیکنڈ میں 24 ساکن تصویریں یعنی فریمز دکھاتا ہے، اور ہمارا دماغ ان ساکن تصویروں کو جوڑ کر حرکت کا وہم پیدا کرتا ہے۔ بالکل، یہی مثال کتاب میں بھی دی گئی ہے۔
تو کیا ہمارا دماغ بھی کائنات کے ان ساکن فریمز کو جوڑ کر وقت کے بہاؤ کا احساس پیدا کرتا ہے؟ یعنی وقت کا آگے بڑھنا کوئی بیرونی حقیقت نہیں بلکہ ہمارے اندر کی کوئی چیز ہے؟ یہی بائیوسینٹرزم کا موقف ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید فزکس بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ نیوٹن کے قانونوں سے لے کر آئنسٹائن کی تھیوریز آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس تک، فزکس کے تمام بنیادی قانون وقت کے لحاظ سے متوازی، ٹائم سیمیٹریکل ہیں۔ ٹائم سیمیٹریکل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ قوانین ماضی اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان مساواتوں کے لیے وقت آگے بھی جا سکتا ہے اور پیچھے بھی، بالکل ایک ریکارڈ شدہ فلم کی طرح جسے آپ آگے یا پیچھے چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے تجربے میں تو وقت ہمیشہ آگے ہی جاتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو انڈے سے واپس مرغی بنتے نہیں دیکھا۔ صحیح کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی واحد وضاحت فزکس میں تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون سے آتی ہے، جسے انٹروپی یعنی انٹروپی کا قانون بھی کہتے ہیں۔ انٹروپی یعنی چیزوں کا بے ترتیب ہونا؟ جی، اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ منظم حالت سے بے ترتیب یا بکھری ہوئی حالت کی طرف جاتی ہیں۔ جیسے ایک ثابت کپ خود بخود نہیں بنتا، لیکن ٹوٹ کر بکھر سکتا ہے۔ ایک کمرہ خود صاف نہیں ہوتا لیکن گندا ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہی انٹروپی وقت کو ایک سمت دیتی ہے، جسے وقت کا تیر یا ایرو آف ٹائم کہتے ہیں۔ لیکن بائیوسینٹرزم تو انٹروپی کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ جی، بائیوسینٹرزم ایک قدم اور آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسے ہم بے ترتیبی کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن کا ہی ایک تصور ہے۔ ترتیب اور بے ترتیبی انسانی کیٹیگریز ہیں۔ یعنی کائنات کے لیے کوئی ترتیب یا بے ترتیبی نہیں ہے؟ کائنات کے لیے ہر حالت برابر ہے۔ ہمارے لیے ایک ٹوٹا ہوا انڈا بے ترتیب ہے، لیکن ایٹمی سطح پر وہ اتنا ہی منظم ہے جتنا ثابت انڈا تھا۔ ہم اسے بے ترتیب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں رہا۔ اچھا، تو وقت بھی ہمارے ذہن کی ایک کیٹیگری ہے؟ بالکل۔ اس طرح وقت ایک حقیقی وجود کے بجائے ہمارے حواس کا پیدا کردہ ایک تصور ہے، ایک ذہنی اوزار جو ہمیں دنیا میں کام کرنے اور واقعات کو ایک ترتیب دینے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہم وقت کو نہیں ماپ رہے ہوتے، ہم صرف ایک چیز کی حرکت کا دوسری چیز کی حرکت سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے گھڑی کی سوئیوں کا زمین کی گردش سے۔ اور یہ سب حرکتیں ابھی کے ایک ہی لمحے میں ہو رہی ہیں؟ جی، سب کچھ اب میں ہو رہا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو بات یہ ہے کہ جسے ہم ایک ٹھوس بیرونی کائنات سمجھتے ہیں، اس کا تجربہ دراصل ہمارے دماغ کے اندر ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ہماری حقیقت کا پورا سٹیج ہمارا اپنا شعور ہے۔ ہر رنگ، ہر آواز، ہر احساس، سب کچھ ہمارے ذہن کے اندر ہی تخلیق ہوتا ہے۔ بالکل، اور وقت جو ہماری زندگی کا سب سے بنیادی اور نہ ٹلنے والا عنصر لگتا ہے، وہ بھی کوئی مطلق حقیقت نہیں بلکہ حیوانی حواس کی ایک پیداوار ہے۔ ایک ذہنی اوزار۔ ایک ذہنی اوزار۔ ماضی، حال اور مستقبل صرف ذہنی ڈھانچے ہیں جو ہمیں واقعات کو ایک منطقی ترتیب میں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے آئنسٹائن نے اپنے قریبی دوست کی موت پر اس کی بیوہ کو لکھا تھا۔ جی، وہ بہت مشہور خط ہے۔ انہوں نے لکھا تھا، اب وہ اس عجیب دنیا سے مجھ سے تھوڑا پہلے چلا گیا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ہم جیسے لوگ جو فزکس پر یقین رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان فرق صرف ہمارے ذہن کا ایک پکا وہم ہے۔ ایک پکا وہم۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم وقت کے تضادات، ٹائم پیراڈاکسز اور کوانٹم تجربات کا جائزہ لیں گے۔ پچھلی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے آج ہم ایک جاسوس کی طرح حقیقت کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس بائیوسینٹرزم کے ماخذ سے دو بڑے سوراخ ہیں، ایک ایسا عمل جو روشنی سے بھی تیز ہے، اور ایک ایسا تجربہ جو ماضی کو بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ دونوں ہی سراغ یعنی ہمارے عقل کے دائرے سے باہر لگتے ہیں۔ تو آج ہم ان سراغوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ کیا ہم کائنات کے سب سے بڑے راز یعنی اس کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھا پاتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کے لیے ہم دو ابواب پر گہری نظر ڈالیں گے۔ پہلا ہے جب کل گزشتہ کل سے پہلے آتا ہے، اور دوسرا
سب سے حیران انگیز تجربہ۔ اور یہ سراغ ہمیں سیدھا کوانٹم فزکس کی عجیب و غریب دنیا میں لے جاتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کوانٹم سطح پر جسے ہم سبب اور نتیجہ کہتے ہیں، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ، اس کا روایتی تصور کیسے بکھر جاتا ہے۔ تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سیدھا سادہ قانون ہے وہ یہاں کام نہیں کرتا؟ ایک طرح سے نہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے صرف کسی چیز کو دیکھنے کا عمل، یعنی مشاہدہ، اسے وجود میں لاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ کہ ماضی، حال اور مستقبل شاید اتنے الگ نہیں ہیں جتنا ہم ہمیشہ سے سمجھتے آئے ہیں۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ تو پہلا سراغ ہمیں آئنسٹائن کے پاس لے جاتا ہے، جو خود اس خیال سے بہت پریشان تھے۔ جی، بہت زیادہ۔ انہوں نے اسے فاصلے پر پراسرار عمل، یعنی اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس کہا تھا۔ یہ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ ذراتی الجھاؤ یعنی پارٹیکل انٹینگلمنٹ۔ انٹینگلمنٹ۔ ٹھیک ہے۔ 1935 میں آئنسٹائن اور ان کے ساتھیوں نے اس پر سوال اٹھایا تھا۔ کوانٹم تھیوری کہتی ہے کہ اگر دو ذرات یعنی فوٹون یعنی روشنی کے ذرات ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک پراسرار رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ ایک رشتے میں؟ جی۔ اس کے بعد چاہے آپ انہیں کائنات کے دو الگ الگ کونوں پر ہی کیوں نہ بھیج دیں، وہ ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایک وجود کی طرح کام کرتے ہیں۔ جڑے رہنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا ان کے بیچ کوئی انویزیبل تار ہوتا ہے یا کیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ دیکھیں، ان ذرات کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے اسپن۔ اسپن؟ اسپن کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ ہمارے پاس دو جادوئی سکے ہیں جو ایک ساتھ بنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک کو اچھالیں اور وہ ہیڈ آئے تو آپ فوراً جان جاتے ہیں کہ دوسرا سکہ چاہے وہ چاند پر ہی کیوں نہ ہو، ٹیل ہی آئے گا ہر بار۔ اچھا، یعنی ایک کا نتیجہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ اسپن بھی کچھ ایسی ہی ایک خاصیت ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہے۔ جس لمحے آپ ایک ذرے کا اسپن ناپتے ہیں، دوسرے ذرے کا اسپن فوراً بنا کسی تاخیر کے اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ فوراً سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب روشنی کی رفتار سے؟ روشنی کی رفتار سے بھی تیز۔ در حقیقت یہ بالکل اسی لمحے ہوتا ہے۔ اسی لمحے؟ جی، آئنسٹائن کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے مطابق کائنات میں کوئی بھی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی، جو ان کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا بنیادی اصول ہے۔ بالکل۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس تھیوری میں کچھ کمی ہے، شاید کوئی پوشیدہ معلومات ہیں جو ذرات اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، لیکن وہ غلط ثابت ہوئے۔ تو تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ آئنسٹائن غلط تھے۔ جی۔ 1997 سے 2007 کے درمیان جنیوا میں نکولس گیسن اور ان کی ٹیم نے ایک شاندار تجربہ کیا۔ اچھا؟ انہوں نے الجھے ہوئے فوٹونز کو فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے 7 میل کے فاصلے پر بھیجا۔ اب سوچیں، ایک فوٹون یہاں ہے اور اس کا جڑواں ساتھی 7 میل دور ہے۔ 7 میل؟ یہ تو کافی فاصلہ ہے۔ تو کیا ہوا اس تجربے میں؟ جب ایک فوٹون ایک ایسے آلے سے گزرا جہاں اسے 2 راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، تو اس نے یہ انتخاب بالکل بے ترتیب طور پر کیا۔ یعنی رینڈملی؟ جی، رینڈملی۔ لیکن جس لمحہ ایک فوٹون نے ایک راستہ چنا، اس کے جڑواں فوٹون نے 7 میل دور فوراً بغیر ایک لمحے کی تاخیر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ واہ! حساب لگایا گیا کہ یہ رابطہ روشنی کی رفتار سے کم از کم 10,000 گنا تیز تھا۔ 10,000 گنا؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان ذرات کے لیے فاصلہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، وہ الگ ہیں ہی نہیں۔ یہ تو خلا یعنی اسپیس کے ہمارے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر 2 چیزوں کے درمیان فاصلہ بے معنی ہو سکتا ہے تو پھر خلا کیا ہے؟ صحیح سوال ہے۔ لیکن ماخذ میں اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات کی گئی ہے۔ ایک ایسا تجربہ جو وقت کے تصور کو ہی الٹ دیتا ہے۔ اسے تاخیر سے انتخاب کا تجربہ یعنی ڈیلیڈ چوائس ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ تجربہ واقعی دماغ کی سنروں کو چیلنج کرتا ہے۔ اس میں ہم ذراتی الجھاؤ کو وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ؟ جی۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس الجھے ہوئے فوٹونز کا وہی جوڑا ہے۔ ایک فوٹون، جسے ہم وائی کہتے ہیں، ہماری لیب میں ایک ڈبل سلٹ یعنی 2 دراروں والی رکاوٹ سے گزر کر ایک اسکرین پر اپنا نشان بناتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اس کے جڑواں فوٹون جسے ہم زیڈ کہتے ہیں کو ہم میلوں دور بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فوٹون زی کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ ہم فوٹون وائی کے اسکرین پر پہنچنے اور اپنا نشان بنانے کے بعد کرتے ہیں۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فوٹون وائی کا سفر ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ رکیے، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر فوٹون وائی اپنا کام ختم کر چکا ہے تو اس کا ماضی تو لکھا جا چکا۔ جی، کلاسیکی فزکس کے مطابق تو یہی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلوں دور اور وقت میں بعد میں کیا گیا کوئی عمل اس لکھے ہوئے ماضی کو مٹا کر دوبارہ لکھ دے؟ بالکل، یہی سوال سائنسدانوں کو بھی پریشان کرتا تھا۔ تجربے کا نتیجہ یہ ہے، اگر ہم مستقبل میں یعنی فوٹون وائی کے اسکرین پر ٹکرانے کے بعد فوٹون زی کا راستہ معلوم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس راستے سے آیا؟ جی، تو فوٹون وائی ماضی میں جا کر ایک ذرے یا گولی کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ اچھا، اور اگر ہم مستقبل میں اس کا راستہ معلوم نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو فوٹون وائی ماضی میں ایک لہر کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا مستقبل کا فیصلہ اس کے ماضی کو بدل دیتا ہے؟ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جسے ہم تاریخ کہتے ہیں وہ بھی حتمی نہیں ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کائنات اپنی کہانی خود ہمارے ساتھ مل کر لکھ رہی ہے، وہ بھی وقت میں آگے اور پیچھے دونوں طرف؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ تو سائنس فکشن فلموں جیسا لگتا ہے۔ یہ ہمارے سبب اور نتیجے کے قانون کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں۔ ایک ساتھ؟ جی، اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وقت اور خلا جنہیں ہم کائنات کی بنیاد سمجھتے ہیں واقعی حقیقی ہیں، یا یہ صرف ہمارے ذہن کی بنائی ہوئی ساختیں ہیں؟ اور بائیو سینٹرزم کا نظریہ بھی تو یہی کہتا ہے۔ بالکل، بائیو سینٹرزم کا نظریہ یہی کہتا ہے کہ حقیقت ایک ذہنی میدان یعنی اے فیلڈ آف مائنڈ میں ہوتی ہے، جہاں یہ تمام چیزیں جنہیں ہم فاصلے اور وقت میں الگ الگ سمجھتے ہیں دراصل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ تاخیر سے انتخاب والا تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا مشاہدہ وقت کے پار بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ اتنا عجیب ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن شاید اس کی جڑیں اس سے بھی زیادہ بنیادی اور مشہور تجربے میں ہیں جس کا ذکر ماخذ میں بار بار آیا ہے، یعنی ڈبل سلٹ تجربہ۔ صحیح۔ ایسا لگتا ہے کہ کوانٹم فزکس کے تمام پراسرار راستے وہیں جا کر ملتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈبل سلٹ تجربہ کوانٹم میکینکس کا دل اور روح ہے۔ اچھا، یہ بظاہر بہت سادہ ہے، لیکن اس کے نتائج ہمارے حقیقت کے بارے میں تمام تصورات کو جڑ سے ہلا دیتے ہیں۔ تو اس کا سیٹ اپ کیا ہے؟ اس کا سیٹ اپ بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس ایک رکاوٹ ہے جس میں 2 پتلی عمودی دراڑیں ہیں اور اس کے پیچھے ایک اسکرین ہے جو یہ ریکارڈ کرتی ہے کہ کوئی چیز کہاں ٹکرائے۔ ٹھیک ہے، اور ہم اس رکاوٹ پر کچھ فائر کرتے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بال بیرنگز یا ریت کے ذرات۔ جی، تو ظاہر ہے ہمیں اسکرین پر ان 2 دراڑوں کے ٹھیک پیچھے 2 لائنیں یا پٹیاں نظر آنی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے۔ کلاسیکی دنیا میں بالکل یہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہی تجربہ الیکٹران جیسے کوانٹم ذرات کے ساتھ کرتے ہیں تو نتیجہ حیران کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں 2 پٹیوں کے بجائے اسکرین پر بہت سی پٹیوں کا ایک پیٹرن ملتا ہے جس میں روشن اور تاریک جگہیں باری باری آتی ہیں۔ اسے انٹرفیرنس پیٹرن کہتے ہیں۔ انٹرفیرنس پیٹرن، یہ تو لہروں کے ساتھ ہوتا ہے نا؟ جی، جیسے اگر ہم پانی میں 2 جگہ پتھر پھینکیں تو لہریں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ایسا ہی پیٹرن بناتی ہیں، لیکن الیکٹران تو ایک ذرہ ہے، ایک ننھی سی گولی، وہ لہر کیسے بن سکتا ہے؟ یہی سب سے بڑا معمہ ہے، اور یہ معمہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہم ایک وقت میں صرف ایک الیکٹران فائر کرتے ہیں۔ ایک وقت میں صرف ایک؟ جی، سوچیں، ایک الیکٹران نکلا، رکاوٹ سے گزرا اور اسکرین پر ٹکرایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن ہزاروں الیکٹران بھیجنے کے بعد بھی اس اسکرین پر وہی لہروں والا پیٹرن بنتا ہے۔ لیکن اگر ایک وقت میں صرف ایک ہی الیکٹران ہے تو وہ کس چیز کے ساتھ انٹرفیئر کر رہا ہے؟ وہ خود اپنے آپ سے تو نہیں ٹکرا سکتا۔ صحیح سوال ہے۔ یہ واقعی عجیب ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی واحد منطقی وضاحت یہ ہے کہ جب الیکٹران کا مشاہدہ نہیں کیا جا رہا ہوتا تو وہ ایک ٹھوس ذرے کے طور پر موجود نہیں ہوتا۔ اچھا، اسے ایسے سوچیں کہ جب آپ الیکٹران کو نہیں دیکھ رہے تو وہ کسی ایک جگہ پر نہیں ہوتا،
وہ बे वक्त हर मुमकिना जगह पर मौजूद होता है, जैसे एक धुंध का बादल। एक धुंध का बादल? जी, और ये धुंध ही इम्कानात की लहर है। ये लहर बे वक्त दोनों दरारों से गुजरती है और फिर खुद अपने आप से टकराकर वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। एक मिनट, इम्कानात की लहर? मतलब वो हकीकी तौर पर वहां नहीं है, बस उसके वहां होने का इम्कान है, और वो इम्कान दोनों दरारों से एक साथ गुजरता है? बिल्कुल। जब तक आप उसे देखते नहीं, वो एक ठोस हकीकत नहीं, बल्कि सिर्फ एक इम्कान है। ठीक है। अब आते हैं इस तजर्बे के सबसे हैरानकुन हिस्से पर। जी, यानी उन्होंने जासूसी करने की कोशिश की? जी, एक तरह से उन्होंने दरारों पर एक छोटा सा डिटेक्टर लगा दिया। और फिर क्या हुआ जब उन्होंने कहा, अच्छा अब मैं देखूंगा? जिस लम्हे उन्होंने ये मुशाहिदा करने की कोशिश की, सब कुछ बदल गया। बदल गया? कैसे? जैसे ही डिटेक्टर ने इलेक्ट्रॉन को देखा, वो लहरों वाला इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया। गायब हो गया? जी, मुकम्मल तौर पर। और स्क्रीन पर सिर्फ वही 2 पट्टियां नजर आने लगी जिनकी हम शुरू में तवक्को कर रहे थे, जैसे वो कोई आम गोली हो। तो इलेक्ट्रॉन ने अपना रवैया बदल लिया सिर्फ इसलिए कि उसे देखा जा रहा था? बिल्कुल। इसे वेव फंक्शन का खात्मा या वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। धुंध का वो बादल गायब हो गया और इलेक्ट्रॉन एक नुक्ते पर जाहिर होने पर मजबूर हो गया। तो कायनात एक शर्मीले अदाकार की तरह है। जब कोई नहीं देख रहा तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी करती है, लहरों की तरह फैल जाती है। लेकिन जैसे ही हम कैमरा ऑन करते हैं, वो अपना रवैया बदल लेती है और एक जर्रा बन जाती है। ये एक बेहतरीन तशबीह है। ये तो साइंस से ज्यादा नफ्सियात लगती है। आप कह सकते हैं। हमारा जानने का अमल, हमारा मुशाहिदा हकीकत को तख्लीक करता है। ये तजुर्बा हजारों बार मुख्तलिफ तरीकों से दोहराया जा चुका है और नतीजा हमेशा यही निकलता है। हमेशा? हमेशा। ये साबित करता है कि हकीकत मुशाहिदे पर मुनहसिर है। जब तक मुशाहिदा ना किया जाए, ज़र्रात एक गैर मुतय्यन इम्कानाती हालत में रहते हैं। हमारा शऊर उन्हें एक ठोस हकीकी हालत में लाने का सबब बनता है। ये तो सीधा बायोसेंट्रिज्म के चौथे उसूल की तरफ ले जाता है, जिसका जिक्र मार्क्स में किया गया है। जी हाँ, बायोसेंट्रिज्म का चौथा उसूल कहता है, शऊर के बगैर मादा इम्कानात की एक गैर मुतय्यन हालत में रहता है। यानी मादा मौजूद ही नहीं है जब तक कोई उसे देखे ना। एक तरह से जी। कोई भी कायनात जो शऊर से पहले वजूद में आ सकती थी, वो सिर्फ एक इम्कानाती हालत में मौजूद थी। जिस लम्हे पहला मुशाहिदा किया गया, चाहे वो किसी भी किस्म की जिंदगी ने किया हो, उस कायनात की लहर की हालत ख़त्म हो गई और वो एक हकीकी हालत में आ गई जो उस मुशाहिदे की इजाज़त देती थी। सीधे अल्फाज में, कोई भी चीज़ उस वक्त तक हकीकत नहीं बनती जब तक उसे देखा न जाए। बिल्कुल। तो इन तमाम बातों का क्या मतलब है? ये तजुर्बात, चाहे वो फासले पर पुरअसरार अमल का हो या डबल स्लिट का, ये जाहिर करते हैं कि कायनात कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो हमसे आज़ादाना तौर पर चल रही है और हम सिर्फ खामोश तमाशाई हैं। जी नहीं, हम सिर्फ तमाशाई नहीं है। ये जामिद खारजी हकीकत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नताइज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम हकीकत में फ़ाल शरीक हैं। हमारा मुशाहिदा, हमारा शऊर उसे वजूद में लाने में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। तो हकीकत एक प्रोसेस है। हकीकत एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा शऊर शामिल है। ये एक डांस की तरह है जिसमें कायनात और मुशाहिदा करने वाला दोनों हिस्सा ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आइंस्टाइन का वो मशहूर सवाल, जब उन्होंने अपने एक साथी से पूछा था कि क्या आप वाकई ये मानते हैं कि चांद सिर्फ तभी मौजूद होता है जब आप उसे देखते हैं, उसका जवाब इतना सादा नहीं जितना लगता है। क्लासिकी फिजिक्स के मुताबिक तो ये एक बेतुकी बात है। बिल्कुल बेतुकी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक जवाब हैरानकुन तौर पर हाँ के करीब है। वाकई? जी, जब तक कोई उसे नहीं देखता, चांद इम्कानात की एक लहर के सिवा कुछ नहीं। हमारा मुशाहिदा ही उस इम्कान को एक ठोस गोल चांद में तब्दील करता है जिसे हम आसमान पर देखते हैं। ये सब कुछ सोच को बदल देने वाला है। ये नताइज हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि अगर वक्त और खला हमारे जहन की तख्लीक है और हकीकत मुशाहिदे से जन्म लेती है, तो फिर इस कायनात की, इस हकीकत की असल नौयत क्या है? सही। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो हमें बायोसेंट्रिज्म के अगले उसूलों की तरफ ले जाते हैं। और ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर गौर किया जाए। आज हमने देखा कि किस तरह क्वांटम दुनिया हमारे हकीकत के तसव्वुरात को चैलेंज करती है। जी, और ये तो सिर्फ शुरुआत है।
اگلے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کائنات زندگی کے لیے اتنی بہترین طریقے سے ڈیزائن شدہ کیوں نظر آتی ہے۔ آج ہم دو ایسے سوالوں پر بات کرنے والے ہیں جو شاید انسانی تاریخ کے سب سے گہرے سوال ہیں۔ جی بالکل۔ پہلا تو یہ کہ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں زندگی کے لیے اتنی بہترین کیوں ہے؟ اور دوسرا، وقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو بہہ رہی ہے یا یہ صرف ہمارے ذہن کی ایک تخلیق ہے؟ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ ان سوالوں کے کچھ بہت ہی کہہ لیں کہ چونکا دینے والے جوابات دیتے ہیں۔ اور یہ سارے جوابات بائیو سینٹرزم کے نظریے سے جڑے ہوئے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ شاید ہم کائنات کو بالکل غلط زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ یعنی یہ نظریہ کہتا ہے کہ زندگی اور شور یہ کائنات میں کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہی حقیقت کو سمجھنے کی اصل کنجی ہے۔ تو آج ہم دعا باپ پر بات کریں گے؟ جی، گولڈی لاکس کی کائنات اور وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں۔ چلیں پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ گولڈی لاکس کی کائنات، یہ نام مجھے ہمیشہ بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ ہاں، بچوں کی کہانی جیسا ہے۔ بالکل، کہ کائنات نہ بہت گرم نہ بہت ٹھنڈی، بلکہ زندگی کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ سائنسدان اس مشاہدے کو لے کر دہائیوں سے سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ بالکل، اور سائنس کی زبان میں اسے کائنات کی فائن ٹیوننگ کہتے ہیں۔ فائن ٹیوننگ یعنی کائنات کی انتہائی باریک بینی سے ترتیب۔ اور یہ کوئی ایک یا دو چیزیں نہیں ہیں جو اتفاقاً ٹھیک ہو گئیں۔ اب تک 200 سے زیادہ ایسے طبیعیاتی مستقل یعنی فزیکل کانسٹنٹس دریافت ہو چکے ہیں۔ 200 سے زیادہ؟ جی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ایک بال برابر مختلف ہوتا تو ہمارا وجود ہی ناممکن ہوتا۔ اچھا، اس کو کسی مثال سے سمجھائیں کہ یہ کتنا نازک توازن ہے۔ دیکھیں، اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک بہت بڑی مشین کے سامنے کھڑے ہیں جس پر 200 ڈائل لگے ہیں، اور ہر ڈائل کو اربوں ممکنہ سیٹنگز میں سے ایک انتہائی مخصوص ناقابل یقین حد تک درست پوزیشن پر سیٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ مشین یعنی کائنات چل سکے۔ واہ، یہ تو سننے میں ہی بہت عجیب لگ رہا ہے۔ کوئی ایک دو مثالیں دیں ان ڈائلز کی۔ سب سے بڑی مثال تو بگ بینگ کی اپنی طاقت ہے۔ اگر وہ ابتدائی دھماکہ یعنی کائنات کا آغاز، جی، اگر وہ دھماکہ 10 لاکھویں حصے کے ایک چھوٹے سے حصے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا تو کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی کہ مادہ کے بھی اکٹھا ہو کر کہکشائیں اور ستارے بنا ہی نہ پاتا۔ اچھا، ہر طرف صرف ایٹموں کا ایک بے جان منتشر دھواں ہوتا۔ بس۔ اور اگر کمزور ہوتا تو کشش ثقل ہر چیز کو واپس اپنی طرف کھینچ لیتی اور پوری کائنات اپنے آپ میں ہی ڈھیر ہو جاتی، اس سے پہلے کہ پہلا ستارہ بھی روشن ہو پاتا۔ یعنی دونوں صورتوں میں زندگی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ کوئی امکان نہیں۔ تو ایک انتہائی معمولی سی تبدیلی اور غپ، اندھیرا، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے، اور کون سی قوتیں ہیں؟ ایک اور بہت اہم قوت ہے مضبوط نیوکلیائی قوت۔ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ اچھا، یہ وہ گوند ہے جو ایٹم کے مرکزے میں پروٹونز کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ جی، اگر یہ قوت صرف 2% بھی کمزور ہوتی، صرف 2%؟ جی صرف 2%، تو پروٹون ایک دوسرے کو دھکیل کر الگ ہو جاتے اور مرکزے بن ہی نہ پاتے۔ کائنات میں سادہ ہائیڈروجن کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ کوئی کاربن نہیں، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ستارے نہیں، کوئی سیارے نہیں۔ یعنی کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ اور اگر یہ قوت تھوڑی زیادہ مضبوط ہوتی تو معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا۔ اگر یہ ذرا سی بھی زیادہ مضبوط ہوتی تو بگ بینگ کے فوراً بعد تمام ہائیڈروجن آپس میں جڑ کر ہیلیم اور دوسرے بھاری عناصر بنا لیتی۔ تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے سورج جیسے ستارے جو اربوں سال سے ہائیڈروجن جلا کر روشنی دے رہے ہیں، ان کے لیے ایندھن ہی نہ بچتا۔ اچھا۔ اور پانی یعنی H2O بنانے کے لیے بھی ہائیڈروجن ختم ہو جاتی، یعنی زندگی پھر بھی ناممکن ہوتی۔ یہ تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے چھری کی نوک پر ہر چیز کو متوازن کیا ہو، اور ان 200 مستقلوں میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی کہانی ہے۔ تقریباً ہر ایک کے ساتھ۔ کشش ثقل کو ہی لے لیں، اگر وہ ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو ستارے اتنے گرم نہ ہو پاتے کہ ان میں نیوکلیائی فیوژن شروع ہو سکے۔ اور اگر زیادہ ہوتی تو ستارے بہت تیزی سے اور بہت زیادہ گرمی سے جل کر ختم ہو جاتے۔ وہ اربوں سال کا مستحکم ماحول جو زمین پر زندگی کے ارتقاء کے لیے ضروری تھا، وہ کبھی نہ ملتا۔
ہمارے ماخذ میں کاربن کی تخلیق کی ایک الگ ہی کہانی بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب، ہر جاندار چیز تو کاربن سے بنی ہے۔ ہاں، اور یہ کہانی تو سب سے حیران کن ہے۔ ستاروں کے اندر کاربن بنانے کے لیے 3 ہیلیم کے مرکزوں کا ایک ہی لمحے میں ایک ہی جگہ پر ٹکرانا ضروری ہے۔ 3 کا ایک ساتھ؟ جی، یہ اتنا ہی ناممکن ہے جیسے آپ 3 بلیئرڈ کی گیندوں کو میز کے مختلف کونوں سے ماریں اور وہ میز کے عین مرکز میں ایک ہی نینو سیکنڈ میں ٹکرا جائیں۔ یعنی اس کا امکان تقریباً 0 ہے؟ تقریباً 0۔ تو پھر کائنات میں اتنا سارا کاربن کہاں سے آیا؟ یہی سوال ماہر فلکیات فریڈ ہوئل کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس مسئلے سے اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے ایک ناقابل یقین پیش گوئی کی۔ انہوں نے کہا کہ کاربن کے ایٹم میں لازماً ایک خاص توانائی کی سطح پر ایک گونج یا ریزوننس ہونی چاہیے۔ 1 منٹ، انہوں نے پیشگوئی کی کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی؟ بالکل، ایک ایسی نامعلوم خاصیت جو اس ناممکن عمل کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ایک سائنسدان جو ایک ملحد بھی تھے، انہیں فزکس اتنی عجیب لگی کہ انہوں نے کہا نہیں، یہاں کچھ اور ہونا چاہیے، کوئی خفیہ اصول۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور جب دوسرے سائنسدانوں نے لیبارٹری میں تجربات کیے تو وہ حیران رہ گئے۔ ہوئل بالکل ٹھیک تھے، کاربن میں بالکل اسی توانائی کی سطح پر ایک گونج موجود تھی جس کی انہوں نے پیش گوئی کی تھی۔ یعنی ان کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی؟ 100%۔ اور یہ دریافت اتنی چونکا دینے والی تھی کہ خود ہوئل نے کہا کہ اعداد و شمار سے ایسا لگتا ہے کہ کسی ذہین ہستی نے فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ واہ، یہ کہ ایک ملحد سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ لگتا ہے کسی نے یہ سب سیٹ کیا ہے، یہ خود اس فائن ٹیوننگ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی، ماخذ میں ایک اور پراسرار عدد کا بھی ذکر ہے۔ 1137۔ ہاں، فائن اسٹرکچر کانسٹنٹ۔ مشہور سائنسدان رچرڈ فائنمین اسے فزکس کا سب سے بڑا معمہ اور ایک جادوئی عدد کہتے تھے۔ جادوئی عدد؟ جی، وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے خدا کے ہاتھ نے یہ نمبر لکھا ہو اور ہم نہیں جانتے کہ اس نے اپنا پینسل کیسے چلایا۔ اچھا۔ یہ عدد برقی مقناطیسی قوت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی تبدیلی ہوتی تو ستارے یا تو کاربن بنا ہی نہ پاتے یا پھر اتنے غیر مستحکم ہوتے کہ زندگی کے لیے موزوں سیارے نہ بن پاتے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ناقابل یقین حد تک درست ترتیبات ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہ تو کسی ذہین ڈیزائن یا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی دلیل جیسی لگ رہی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ ماخذ میں 3 ممکنہ وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی تو وہی ہے جو آپ نے کہی، یہ خدا نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک مذہبی جواب ہے اور یقیناً ایک ممکنہ جواب ہے، لیکن یہ سائنس کے دائرے کار سے باہر ہے کیونکہ اسے سائنسی طور پر پرکھا یا غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر سائنسی وضاحتیں کیا ہیں؟ دوسری وضاحت ہے اینتھروپک پرنسپل۔ اینتھروپک پرنسپل؟ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی سر چکرانے والی منطق ہے۔ آسان لفظوں میں یہ اصول کہتا ہے، ظاہر ہے کہ کائنات زندگی کے لیے موزوں ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوال ہی نہ پوچھ رہے ہوتے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا چکر والا استدلال ہے، یعنی ہم صرف ایسی ہی کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ہمارے وجود کی اجازت دے۔ بالکل۔ یہ منطقی طور پر تو درست ہے، لیکن بہت سے سائنسدانوں کے لیے یہ غیر تسلی بخش ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سوال سے جان چھڑائی جا رہی ہو۔ جی بالکل، اسی لیے مشہور سائنسدان جان ویلر نے اسے ایک قدم آگے بڑھایا اور شراکتی کائنات یعنی پارٹیسپیٹری یونیورس کا نظریہ دیا۔ شراکتی کائنات؟ ہاں، کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی چیز مشاہدے سے پہلے تک امکانات کے بادل کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ ویلر نے کہا کہ شاید پوری کائنات ہی ایسی تھی اور ہمارا مشاہدہ ہی وہ عمل ہے جو اسے حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ 1 منٹ، یعنی مشاہدہ کرنے والا کائنات کو وجود میں لاتا ہے؟ ان کے نظریے کے مطابق جی ہاں۔ یہ تو بہت ہی بڑا خیال ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جب تک شعوری زندگی نہیں تھی، کائنات ایک طرح کی غیر حقیقی دھند تھی، کوئی ٹھوس جگہ نہیں تھی؟ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور یہیں پر تیسری اور سب سے انقلابی وضاحت آتی ہے، بائیو سینٹرزم۔ اچھا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات زندگی کی وجہ سے وجود میں آئی، نہ کہ زندگی کائنات کی وجہ سے۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ بالکل الٹی۔ اس کے مطابق کائنات اپنی تمام ممکنہ حالاتوں
تمام ممکنہ طبیعتی مستقلوں کے ساتھ ایک غیر یقینی حالت میں موجود تھی، اور جب شعور نے جنم لیا اور پہلا مشاہدہ کیا تو کائنات کی وہ تمام ممکنہ حالات جو زندگی کی اجازت نہیں دیتی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ یعنی وہ امکانات غائب ہو گئے؟ جی، وہ ختم ہو گئے۔ کائنات صرف اسی ایک حالت میں ظاہر ہوئی جو مشاہدہ کرنے والے کے وجود سے مطابقت رکھتی تھی۔ تو اس نظریے کے مطابق کائنات کا ہمارے لیے موضوع ہونا کوئی خوش قسمت اتفاق نہیں بلکہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ تو اب ہمارے سننے والے ایک بہت ہی دلچسپ دوراہے پر کھڑے ہیں۔ جی، یا تو ہم یہ مان لیں کہ ہم نے ایک ایسا کائناتی لاٹری جیتا ہے جس کے جیتنے کا امکان تقریباً 0 تھا، یا پھر ہمیں اس خیال پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ ہمارا اپنا شعور ہی وہ چیز ہے جس نے کائنات کو اس خاص زندگی دوست حقیقت میں ڈالا ہے۔ ان دونوں کے درمیان شاید کوئی راستہ نہیں ہے نا؟ بالکل، اور یہ خیال کہ ہمارا شعور حقیقت کو منتخب کرتا ہے ہمیں ایک اور بنیادی تصور کی طرف لے جاتا ہے جس کو ہم مسلمہ حقیقت سمجھتے ہیں، وقت۔ ہاں، یہ ایک بہترین جوڑ ہے، کیونکہ مشاہدہ کرنے کا مطلب ہی واقعات کا ایک سلسلہ ہے، ایک پہلے اور ایک بعد کا تصور۔ یہ سب ہمارے وقت کے احساس سے جڑا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ بائیو سینٹرزم وقت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا وہ بھی ایک وہم ہے؟ اس کے لیے ہمیں باب 10 وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں کی طرف دیکھنا ہوگا، اور اس کی شروعات ایک قدیم یونانی فلسفی زینو سے ہوتی ہے۔ زینو؟ جی، ان کے ایک مشہور تضاد سے جسے تیر کا تضاد یا ایرو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک پرانی ذہنی پہیلی جیسی لگتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ زینو نے ایک بہت سادہ لیکن گہری منطق پیش کی۔ تصور کریں کہ ایک تیر ہوا میں پرواز کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کے سفر کے دوران کسی بھی ایک لمحے کو دیکھیں تو اس لمحے میں وہ تیر ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے نا؟ ہاں، ظاہر ہے۔ ایک لمحے میں وہ 2 جگہوں پر تو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ ایک ہی جگہ پر ہے تو وہ حرکت نہیں کر رہا، وہ ساکن ہے۔ اچھا۔ زینو نے کہا کہ تیر کا پورا سفر ایسے لا تعداد ساکن لمحات کا ایک سلسلہ ہے، بالکل جیسے فلم کی پٹی پر ایک کے بعد ایک ساکن تصویریں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حرکت اور وقت کا بہاؤ ایک وہم ہے جسے ہمارا ذہن ان ساکن ٹکڑوں کو جوڑ کر خود تخلیق کرتا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ ایک قدیم فلسفی کا خیال آج بھی ریلیونٹ ہے، لیکن جدید فزکس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حیران انگیز طور پر جدید فزکس بھی اسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ نیوٹن سے لے کر آئنسٹائن اور کوانٹم میکینکس تک فزکس کی تمام بنیادی مساواتیں وقت کے حوالے سے متوازی ہیں، یعنی ٹائم سیمیٹریکل۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے اور پیچھے دونوں سمتوں میں بالکل ایک جیسا کام کرتی ہیں۔ ان مساواتوں کے لیے وقت کا تیر، یعنی یہ تصور کہ وقت ہمیشہ آگے جاتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک منٹ، لیکن ہم تو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ آگے کی طرف ہی جاتا ہے۔ انڈا ٹوٹ کر آملیٹ بن سکتا ہے، لیکن آملیٹ واپس جڑ کر انڈا تو نہیں بن سکتا۔ یہ تو ایک یک طرفہ راستہ لگتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ آپ تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون کی بات کر رہے ہیں جسے انٹروپی کہتے ہیں۔ انٹروپی؟ جی، انٹروپی کا سادہ مطلب یہ ہے کہ چیزیں وقت کے ساتھ ہمیشہ ترتیب سے بے ترتیبی کی طرف جاتی ہیں۔ ایک صاف کمرہ خود بخود بکھر جاتا ہے، لیکن بکھرا ہوا کمرہ خود بخود صاف نہیں ہوتا۔ کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہی انٹروپی وقت کا تیر متعین کرتی ہے۔ لیکن بائیو سینٹرزم اس سے اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک؟ بالکل، بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ انٹروپی وقت کا بہاؤ نہیں بلکہ یہ محض مالیکیولز کی بے ترتیب حرکت کا ایک شماریاتی نتیجہ ہے۔ اچھا۔ بے ترتیبی کا تصور خود ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ ہمارا ذہن ایک خاص ترتیب جیسے صاف کمرے کو پہچانتا ہے اور اس سے مختلف کسی بھی حالت کو بے ترتیب کا لیبل لگا دیتا ہے۔ یہ کائنات کا کوئی بنیادی قانون نہیں بلکہ ہمارے ذہن کا ایک نقطۂ نظر ہے۔ یہ بات آئنسٹائن کی نظریہ اضافیت سے بھی تو جڑتی ہے، جس نے ثابت کیا تھا کہ وقت مطلق نہیں ہے۔ جی ہاں، آئنسٹائن نے دکھایا کہ وقت رفتار اور کشش ثقل کے ساتھ بدلتا ہے۔ یہ مشاہدہ کرنے والے پر منحصر ہے۔ اس کی سب سے مشہور مثال جڑواں بھائیوں کا تضاد ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے۔ اگر ایک بھائی روشنی کی 99% رفتار سے 10 سال کا خلائی سفر کرے تو اس کے لیے صرف 10 سال گزریں گے،
لیکن جب وہ زمین پر واپس آئے گا تو یہاں 70 سال بیت چکے ہوں گے۔ اس کا جڑواں بھائی بوڑھا ہو چکا ہوگا۔ تو پھر حقیقی وقت کون سا ہے، 10 سال یا 70 سال؟ جواب یہ ہے کہ دونوں ہی حقیقی ہیں۔ وقت ذاتی ہوتا ہے، اس کا کوئی آزاد معروضی وجود نہیں ہے جو پوری کائنات میں ایک ہی رفتار سے بہہ رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک عام سوال ذہن میں آتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے سننے والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے جی، کہ اگر ہم گھڑیوں سے وقت ناپ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موجود ہے۔ ہمارے پاس ایٹمی گھڑیاں ہیں جو اربوں سال میں 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں کرتی۔ یہ کیسے ممکن ہے اگر وقت حقیقی نہ ہو؟ یہ سب سے اہم نکتہ ہے۔ بائیو سینٹرزم کے مطابق گھڑیاں وقت نامی کسی غیر مرمئی شے کو نہیں ناپتیں۔ تو وہ کیا ناپتی ہیں؟ وہ صرف باقاعدگی سے دہرائے جانے والے واقعات یعنی ردمک ایونٹس کو گنتی ہیں، چاہے وہ قدیم دور میں سورج کا طلوع و غروب ہو، پینڈولم کا جھولنا ہو، یا آج کے دور میں سیزیم ایٹم کی اربوں تھڑ تھڑاہٹیں۔ اچھا، تو ہم دراصل ایک حرکت کا موازنہ دوسری حرکت سے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زمین کو سورج کے گرد چکر لگانے میں 365 دن لگتے ہیں۔ جی، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب زمین سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے، اسی دوران وہ اپنے محور کے گرد 365 بار گھومتی ہے۔ یہ 2 حرکتوں کا موازنہ ہے۔ بالکل، اس میں وقت نامی کوئی تیسری پراسرار چیز شامل ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ وقت، حرکت یا تبدیلی کو سمجھنے کا ایک حیوانی اور انسانی طریقہ ہے۔ یہ ہمارے ذہن کا بنایا ہوا ایک فریم ورک ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جو ہمیں دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ باہر موجود کوئی دریا نہیں ہے جس میں ہم بہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر موجود ایک منطق ہے۔ جی، یہ ہمارے اندر موجود ایک منطق ہے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میرا دماغ تھوڑا گھوم رہا ہے۔ یہ خیال کہ وقت حقیقی نہیں ہے اور کائنات صرف اس لیے ایسی ہے کیونکہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ بے وقت پریشان کن بھی ہے اور گہرا بھی۔ اس بات کو آئنسٹائن سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ اپنے ایک بہت قریبی دوست کی موت پر اس کے خاندان کو لکھے گئے خط میں انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے لکھا، اب وہ اس عجیب دنیا سے مجھ سے تھوڑا پہلے رخصت ہو گیا ہے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ہم جیسے لوگ جو فزکس پر یقین رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان فرق صرف ایک ضد اور مستقل وہم ہے۔ ایک ضد اور مستقل وہم، واہ! تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کی زندگی کے لیے حیرت انگیز ترتیب اور وقت کا ایک وہم ہونا، یہ دونوں باتیں اس نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شعور کا کائنات کی تشکیل میں ایک مرکزی کردار ہے۔ جی، کائنات بے جان مادے کا ایک کھیل نہیں جس میں زندگی اتفاقاً پیدا ہو گئی، بلکہ زندگی اور شعور ہی وہ اینک ہے جن کے ذریعے کائنات کو وجود اور معنی ملتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم خلا، ذہن اور مرکز میں موجود مشاہدہ کرنے والے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ بالکل، اگلے حصے میں ہم باب 11 اسپیس آؤٹ اور باب 12 پردے کے پیچھے کا انسان، دی مین بیہائنڈ دی کرٹن کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے گفتگو میں ہم نے بائیو سینٹرزم کے اس کافی چونکا دینے والے دعوے پر بات کی تھی کہ وقت جسے ہم ایک دریا کی طرح بہتا ہوا محسوس کرتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے ذہن کی تخلیق ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا خیال تھا جس نے ہمارے حقیقت کے پورے تصور کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھنے والے ہیں۔ آج ہم اس چیز کو چیلنج کریں گے جسے ہم خلا یا اسپیس کہتے ہیں، یعنی وہ خالی جگہ جس میں ہم سب موجود ہیں، ستارے، سیارے، سب کچھ۔ بالکل، اور آج کا سفر ہمیں 3 بہت ہی دلچسپ پڑاؤں سے گزارے گا۔ پہلے تو ہم خلا کے اس تصور کو ہی آپ کہہ سکتے الٹ دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی کوئی بیرونی حقیقت ہے یا محض ہمارے حواس کا بنایا ہوا ایک فریم ورک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس انقلابی نظریے کے پیچھے جو انسان ہیں، رابرٹ لانزا، ان کی ذاتی زندگی میں جھانکیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ اس طرح کی سوچ آخر جنم کہاں سے لیتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ اور آخر میں ہم سب سے بنیادی سوال پر آئیں گے کہ کیا ہماری منطق اور زبان، یعنی ہمارے سوچنے کے جو اوزار ہیں، وہ کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ باب 11 خلا کا خاتمہ۔ اچھا، تو خلا،
جب میں خلا کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بہت بڑا نہ ختم ہونے والا کالا ڈبہ آتا ہے جس میں سب کچھ تیر رہا ہے، ستارے، سیارے، ہم سب۔ یہی عام تصور ہے۔ ہاں، فاصلہ، لمبائی، چوڑائی، یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ممکن ہے۔ یہ تو ایک بنیادی حقیقت لگتی ہے، مطلب اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ بنیادی احساس ہے، وہ بنیاد ہے جسے بائیو سینٹرزم جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا؟ اس نظریے کے مطابق خلا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ڈبہ نہیں ہے، یہ ہمارے حیوانی ادراک کا ایک بہت طاقتور سافٹ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر مطلب جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہمارا دماغ حواس سے آنے والی بے ترتیب معلومات کو، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس سب کو اسی سافٹ ویئر کے ذریعے ایک 3 جہاتی دنیا کی شکل دیتا ہے تاکہ ہم اس میں زندہ رہ سکیں۔ واہ، یہ تو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خیال صرف سائنس کا نہیں ہے۔ فلسفی ایمانوئل کانٹ نے صدیوں پہلے کہا تھا کہ خلا اور وقت چیزوں کی اپنی خصوصیات نہیں ہے۔ کانٹ نے بھی یہی کہا تھا؟ جی، انہوں نے کہا تھا بلکہ یہ ہمارے اندر موجود نمائندگی ہے اور ہمارے خیالات سے باہر ان کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن ایک منٹ، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی تو یہی کہتی ہے کہ خلا اور وقت مطلق نہیں ہے، وہ مبصر پر منحصر ہیں۔ لیکن وہ یہ تو نہیں کہتی کہ خلا حقیقی نہیں ہے۔ کیا بائیو سینٹرزم اس خیال کو کچھ زیادہ ہی آگے نہیں لے جا رہا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ دیکھیں، آئنسٹائن نے ہمیں یہ دکھایا کہ خلا مطلق نہیں ہے، یہ لچکدار ہے، اور بائیو سینٹرزم اسی لچک کو اس کی منطقی انتہا تک لے جاتا ہے۔ کیسے؟ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ آپ آئنسٹائن کی مثال ہی لے لیں۔ اگر آپ روشنی کی 99% رفتار سے سفر کریں، جو کہ تقریباً ناممکن ہے، لیکن فرض کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو زمین سے سیریس ستارے تک کا جو فاصلہ ہے تقریباً 8.6 نوری سال، وہ آپ کے لیے سکڑ کر صرف 1 نوری سال سے کچھ زیادہ رہ جائے گا۔ ایک منٹ، مطلب اگر میں اس رفتار سے سفر کر رہا ہوتا تو میرے لیے وہ ستارہ واقعی قریب آ جاتا؟ یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں ہوتا؟ بالکل بھی نہیں، یہ کوئی وہم نہیں ہوتا، یہ آپ کی حقیقت ہوتی، وہ فاصلہ واقعی آپ کے لیے کم ہو جاتا۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا فاصلہ صرف میری رفتار کی وجہ سے سکڑ سکتا ہے۔ ایک اور مثال لیں، اسی رفتار پر ایک 21 فٹ کا کمرہ آپ کے لیے صرف 3 فٹ کا رہ جائے گا، اور یہ کوئی آپ کا وہم نہیں ہوگا، یہ ایک حقیقی ناپی جانے والی تبدیلی ہوگی۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ 21 فٹ یا 3 فٹ؟ بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ کوئی ایک اصل حقیقت ہے ہی نہیں، حقیقت ہمیشہ مبصر کے حوالے سے ہوتی ہے۔ یہ مثالیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم خلا کو ایک ٹھوس بیرونی حقیقت ماننا چھوڑ دیں۔ یہ تو ایک ایسا کینوس ہے جسے مبصر کا زاویہ اور رفتار بدل دیتی ہے۔ یہ مجھے اس پرانے سائنسی خیال کی یاد دلا رہا ہے، ایتھر کی۔ ہاں بالکل، یاد کریں، ایک زمانے میں سائنسدان سمجھتے تھے کہ خلا ایتھر نامی ایک پراسرار مادے سے بھرا ہوا ہے جس میں سے روشنی گزرتی ہے۔ اور پھر مائیکلسن مورلے کا مشہور تجربہ ہوا۔ جی، جس نے اس خیال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس نے ہمیں دکھایا کہ خلا کے بارے میں ہمارے تصورات کتنے غلط ہو سکتے ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں کہ خلا خالی ہے، یہ خود ایک بہت بڑا مفروضہ ہے۔ اور پھر کوانٹم فزکس نے تو اس معاملے کو اور بھی الجھا دیا ہے، خاص طور پہ کوانٹم انٹینگلمنٹ کا تصور۔ وہ تو بالکل ہی دماغ گھما دینے والا ہے۔ ہاں، جہاں 2 ذرات، چاہے وہ اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ اگر ایک کو چھیڑو تو دوسرے پر فوراً اثر ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ان کے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی خلا ہے ہی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اگر 2 چیزیں فاصلے کے بغیر، یعنی صفر وقت میں، ایک دوسرے پر فوری طور پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو پھر خلا کا مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ خلا کے ذریعے علیحدگی کے پورے تصور کو ہی ختم کر دیتا ہے، اور یہی بائیو سینٹرزم کا 7واں اور شاید سب سے اہم اصول ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اصول یہ ہے، خلا وقت کی طرح کوئی شے یا چیز نہیں، یہ ہمارے حیوانی فہم کی ایک اور شکل ہے، اور اس کی کوئی آزادانہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم خلا اور وقت کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، جیسے کچھوے اپنے خول کو۔
بالکل اس طرح کوئی ایسا بیرونی خود مختار میٹرکس یا نظام موجود نہیں ہے جس میں طبی واقعات زندگی سے آزادانہ طور پر وقوع پذیر ہوں۔ مطلب سٹیج بھی ہم ہیں اور ایکٹر بھی ہم، ہمارے بغیر کوئی شو نہیں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ خیال کہ خلا ہمارے ذہن میں ہے واقعی دماغ گھما دیتا ہے، لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے انقلابی مطلب بالکل ہٹ کر نظریے کے پیچھے کس قسم کا انسان ہو سکتا ہے؟ کیا رابرٹ لونزا ہمیشہ سے چیزوں کو اسی نظر سے دیکھتے تھے؟ یہ جاننے کے لیے ان کی جوانی کا ایک واقعہ بہت اہم ہے، اور یہ کہانی صرف ان کے تجسس کو نہیں دکھاتی بلکہ بائیو سینٹرزم کے دل میں موجود خیال کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ حقیقت معروضی نہیں ہوتی، یعنی آبجیکٹیو نہیں ہوتی، بلکہ رابطوں، کنیکشنز اور مشاہدے سے بنتی ہے۔ اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ مجھے رابرٹ لونزا کی جوانی کی وہ کہانی ملی ہے جو بہت متاثر کن ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ وہ شروع سے ہی کتنے نڈر اور پرعزم تھے۔ وہ ایک سمر جاب کی تلاش میں تھے اور ان کی ضد تھی کہ وہ کسی نوبل انعام یافتہ سائنسدان کے ساتھ ہی کام کریں گے، جو کسی بھی نوجوان کے لیے ایک بہت بڑی خواہش ہے۔ بالکل۔ انہوں نے پہلے ہارورڈ میں جیمز واٹسن اور جارج والٹ سے ملنے کی کوشش کی جو ڈی این اے اور بصارت پر اپنے کام کے لیے مشہور تھے، لیکن بات نہیں بنی۔ ان کے دفتر میں پہنچے اور وہاں انہوں نے جو منظر دیکھا وہ بھی بہت دلچسپ تھا۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا سائنسدان آرام سے بیٹھ کر مونگ پھلی کے مکھن اور جیلی کا سینڈوچ کھا رہا ہے۔ یہ منظر ہی کسی نوجوان کے لیے بہت عجیب ہوگا کہ اتنی بڑی شخصیت اتنے عام انداز میں بیٹھی ہے۔ بالکل، اور ملاقات اچھی نہیں جا رہی تھی۔ ڈاکٹر لوریا انہیں کوئی عام سا طالب علم سمجھ رہے تھے جو وقت ضائع کرنے آیا ہے، لیکن پھر لانزا نے ایک نام لیا۔ کون سا نام؟ انہوں نے ہارورڈ کے ایک اور مشہور نیورو بایولوجسٹ ڈاکٹر سٹیفن کفلر کا ذکر کیا، جن سے ان کی کچھ دن پہلے ہی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ نام سنتے ہی ڈاکٹر لوریا کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ یہی وہ اہم موڑ ہے، وہ کنیکشن۔ ہاں، ڈاکٹر لوریا نے کہا سٹیفن کافلر وہ تو ایک بہت اچھا انسان ہے، اور بس اس ایک جملے نے سب کچھ بدل دیا۔ واقعی۔ انہوں نے لونزا سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں نوکری دلائیں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ لونزا کو MIT کے سینٹر فار کینسر ریسرچ میں نوکری مل گئی، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کا کام دنیا کے سب سے معتبر سائنسی جریدہ سیل میں شائع ہوا، جس نے ان کی پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ یہ واقعی ایک زبردست کہانی ہے، لیکن میں اب بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا بائیو سینٹرزم سے کیا تعلق ہے۔ تعلق بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر لوریا کا رویہ اور اس صورتحال کی پوری حقیقت ایک نام سننے سے، یعنی ایک نئے رابطے یا ایک نئے مشاہدے سے بدل گئی۔ اچھا، بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ پوری کائنات کا رویہ بھی ایک مشاہدہ کرنے والے کی موجودگی سے بدل جاتا ہے۔ اب میں سمجھا۔ لونزا نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ حقیقت کوئی پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے، یہ تعامل سے، انٹریکشن سے وجود میں آتی ہے۔ یہ ذاتی سفر ان کے اس انقلابی نظریے کی بنیاد بنا جس میں زندگی اور شعور کو کائنات کے مرکز میں رکھا گیا ہے۔ یعنی وہ جو مشاہدہ کرنے والا ہے وہی حقیقت کا معمار ہے؟ بالکل، دی آبزرور از دا ہڈن آرکیٹیکٹ۔ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ کہا یعنی خلا ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ کون یعنی لونزا اس سوچ تک کیسے پہنچے، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیسے یعنی ہماری منطق اور زبان بھی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ جی، یہ تینوں باتیں ایک ہی نتیجے پر پہنچا رہی ہیں کہ ہم ایک ایسی حقیقت میں جی رہے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے اصولوں سے کئی زیادہ عجیب ہے۔ بالکل، اور یہ شاید سب سے مشکل تصور ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم اپنی منطق پر، اپنی عقل پر بہت فخر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر تو ہم نے اتنی ترقی کی ہے۔ یقیناً، لیکن کوانٹم کی دنیا ہمیں بار بار دکھاتی ہے کہ ہماری منطق وہاں کام نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر سپر پوزیشن کا تصور لیں۔ ہاں، یہ کہ ایک ذرہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے۔ جی، ایک ذرہ جب تک اسے دیکھا نہ جائے ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر اور کئی حالتوں میں موجود ہو سکتا ہے۔ یہ نہ تو راستہ A اختیار کرتا ہے اور نہ ہی راستہ B۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ ایسا کرتا ہے جس کی وضاحت کے لیے ہماری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہماری منطق کہتی ہے کہ کوئی چیز یا تو یہاں ہو سکتی ہے یا وہاں، دونوں جگہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن کوانٹم کی دنیا اس منطق کو نہیں مانتی۔
اس کی ایک کلاسک مثال زینو کا پیراڈاکس بھی تو ہے، ہاں، بہت اچھی مثال ہے۔ جس میں ایک تیز رفتار خرگوش کبھی بھی ایک سست کچھوے کو ہرا نہیں سکتا، کیونکہ جب تک خرگوش کچھوے کی پچھلی جگہ پر پہنچتا ہے کچھوا تھوڑا آگے جا چکا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ لامتناہی طور پر چلتا رہتا ہے۔ منطقی طور پر یہ دلیل بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ بالکل ٹھیک لگتی ہے، آپ اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکتے، لیکن حقیقت میں ہم سب جانتے ہیں کہ خرگوش آرام سے جیت جائے گا۔ تو منطق غلط ہے یا حقیقت؟ اور زینو کا پیراڈاکس اس لیے اتنا دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہماری منطق کی ایک خامی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری منطق چیزوں کو لامتناہی ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں کرتی۔ اچھا، حقیقت میں خرگوش بس چھلانگ لگاتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ کوانٹم فزکس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ حقیقت ہماری منطقی توقعات کی پابند نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری زبان اور منطق روزمرہ کے کاموں کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم کائنات کے بڑے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اوزار ناکام ہو جاتے ہیں؟ بالکل، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بہت باریک پیچ کھولنے کے لیے ہتھوڑا استعمال کریں یا کیل ٹھوکنے کے لیے پلاس۔ اوزار غلط نہیں ہے، بس وہ اس کام کے لیے نہیں بنا۔ لیکن اگر ہماری منطق اتنی ہی ناقابل اعتبار ہے تو پھر ہم سائنس کیسے کر سکتے ہیں؟ سائنس تو منطق پر ہی کھڑی ہے۔ کیا بائیو سینٹرزم یہ کہہ رہا ہے کہ سائنسی طریقہ کار ہی غلط ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بائیو سینٹرزم یہ نہیں کہہ رہا کہ منطق بیکار ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک حد ہے۔ یہ ایک بہترین اوزار ہے، لیکن ہر کام کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال سوڈیم کلورائڈ یعنی عام نمک ہے۔ کھانے والا نمک؟ جی، آپ دو چیزیں لیں۔ سوڈیم ایک ایسی دھات جو پانی میں دھماکہ کرتی ہے، اور کلورین ایک زہریلی گیس جو جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، دو بہت خطرناک چیزیں۔ اب اگر کوئی کیمیا دان جس نے کبھی نمک نہ دیکھا ہو صرف ان دونوں کی خصوصیات کا مطالعہ کرے تو کیا وہ کبھی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کے ملنے سے ایک ایسی چیز بنے گی جو زندگی کے لیے نہ صرف محفوظ ہے بلکہ ضروری ہے، یعنی نمک؟ کبھی نہیں۔ وہ تو یہی سوچے گا کہ ان کو ملانے سے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوگا یا کوئی اور زہریلی چیز بنے گی۔ بالکل، نمک کی خصوصیات یعنی اس کا ذائقہ، اس کی ساخت، اس کا زندگی کے لیے ضروری ہونا، یہ سوڈیم اور کلورین میں الگ الگ کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک نئی خاصیت ہے جو ان کے ملنے سے ابھرتی ہے۔ نمک والی مثال بہت اچھی ہے۔ میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا کہ دو خطرناک چیزیں مل کر ایک ایسی چیز بنا سکتی ہیں جو زندگی کے لیے اتنی ضروری ہیں۔ یہ کائنات کے بارے میں ایک امید بھرا پیغام بھی دیتا ہے نا، کہ کل اپنے حصوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ صرف اس کے حصوں کو الگ الگ سمجھ کر پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر دیکھنی ہوگی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے سوچنے کے طریقے، ہماری زبان، ہماری منطق، یہ سب محدود ہیں، اور جب ہم ان حدود کو تسلیم کرتے ہیں تبھی ہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک نیا دروازہ کھول سکتے ہیں، ایک ایسا دروازہ جہاں شعور اور زندگی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بائیو سینٹرزم کس طرح خلا کو ایک بیرونی حقیقت کے بجائے ایک ذہنی تصور قرار دیتا ہے۔ ہاں، وہ سافٹ ویئر والی بات۔ جی، پھر رابرٹ لینزا کی کہانی نے ہمیں دکھایا کہ کیسے ایک متجسس ذہن قائم شدہ نظریات کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اور یہ کہ کنیکشنز اور مشاہدہ کتنا اہم ہے۔ بالکل، اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ کائنات کی گہرائیوں کو ناپنے کے لیے ہماری منطق اور زبان جیسے اوزار شاید کافی نہیں ہے۔ آخری حصے میں ہم شعور، موت اور آگے کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو لیجئے ہم بائیو سینٹرزم پر اپنی اس لمبی بات چیت کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ جی، یہ 8واں اور آخری حصہ ہے۔ پچھلے 7 حصوں میں ہم نے کائنات کو دیکھنے کے اپنے نظریے کو بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، ہم نے یہ سمجھا کہ جسے ہم ٹھوس حقیقت یعنی اسپیس اور ٹائم سمجھتے ہیں وہ شاید ہمارے ذہن کی ہی تخلیق ہے۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کائنات کی ہر ایک بنیادی خاصیت، ہر ایک فزیکل کانسٹنٹ، وہ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ زندگی وجود میں آ سکے۔ ہاں، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائنات نے زندگی کو جنم دیا یا زندگی نے کائنات کو؟ بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ جواب دوسرا والا ہے۔
آج ہم اس سلسلے کے سب سے بڑے اور شاید سب سے ذاتی سوالات پر بات کریں گے۔ شعور یعنی کانشیسنس کیا ہے؟ جب ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہمارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے؟ اور اگر بائیو سینٹرزم کا نظریہ درست ہے تو سائنس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ رابرٹ لانزا اور باب برمن کی کتاب بائیو سینٹرزم کے آخری ابواب کی روشنی میں ہے۔ تو آئیے اس گہری کھائی میں آخری چھلانگ لگاتے ہیں۔ چلیں سب سے بڑے موم میں سے شروع کرتے ہیں۔ سائنس نے ایٹم کو توڑ دیا، کہکشاؤں کے راز پھاش کر دیے، لیکن ایک چیز ہے جو آج تک سائنس کی پکڑ میں نہیں آئی، اور وہ ہے شعور۔ محقق ڈیوڈ چامرز کرتے ہیں کہ شعور نے سائنس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے، ہم سب اس کا تجربہ کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شعور کے دو بالکل مختلف پہلو ہیں۔ چامرز انہیں آسان مسائل اور مشکل مسئلہ کہتے ہیں۔ اچھا، آسان مسائل؟ اب آسان مسائل بھی کچھ خاص آسان نہیں، لیکن سائنس ان پر کام کر سکتی ہے۔ یہ دماغ کے کام کرنے کے طریقے سے متعلق ہیں۔ مثلاً دماغ معلومات کو کیسے پروسیس کرتا ہے، ہم کسی چیز پر توجہ کیسے دیتے ہیں، یا نیند اور جاگنے میں کیا فرق ہے۔ نیورو سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ دماغ کے کون سے حصے ان کاموں میں ملوث ہیں۔ ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے؟ بالکل، اسے یوں سمجھیں، سائنس ہمارے دماغ کو ایک انتہائی پیچیدہ کمپیوٹر کی طرح دیکھ سکتی ہے۔ وہ بتا سکتی ہے کہ اس کا پروسیسر کیسے کام کرتا ہے، میموری کہاں سٹور ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر آتا ہے مشکل مسئلہ۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ اس کمپیوٹر کو اپنی اسکرین پر نظر آنے والی فلم دیکھ کر خوشی یا غم کیوں محسوس ہوتا ہے۔ وہ اندرونی احساس۔ جی، وہ موضوعی تجربہ، وہی مشکل مسئلہ ہے۔ جب آپ سرخ رنگ دیکھتے ہیں تو اس کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ دماغ میں کچھ نیورونز کے فائر ہونے سے یہ بھرپور اندرونی زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ صرف ہماری موجودہ معلومات کی کمی نہیں ہے؟ نیورو سائنس ہر روز ترقی کر رہی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک دن ہم دماغ کو اتنا سمجھ جائیں کہ یہ مشکل مسئلہ بھی حل ہو جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ روایتی سائنس یہی امید کرتی ہے، لیکن بائیو سینٹرزم کہتا ہے کہ مسئلہ معلومات کی کمی کا نہیں، بلکہ ہمارے بنیادی مفروضے کا ہے۔ بنیادی مفروضہ؟ مطلب یہ کہ ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ مادہ پہلے ہے اور شعور اس سے پیدا ہوتا ہے۔ بائیو سینٹرزم اس تصویر کو الٹ دیتا ہے۔ جی، یہ کہتا ہے کہ شعور دماغ کی پیداوار نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد ہے۔ ایٹم، ستارے، کہکشائیں، یہ سب شعور کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی دماغ شعور پیدا نہیں کرتا بلکہ شعور دماغ کو اور باقی کائنات کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ بالکل۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے شروڈنگر کی بلی والی مثال یہاں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ جی، وہ اس خیال کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ تصور کریں کہ ایک بند ڈبہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک بلی ہے اور اس کے ساتھ ایک تابکار ایٹم ہے۔ ساتھ میں ایک ایسا آلہ ہے جو تابکاری کو محسوس کرتا ہے، جسے گائگر کاؤنٹر کہتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ آلہ تابکاری محسوس کرتا ہے تو وہ ایک ہتھوڑے کو گرا دے گا جو زہر کی ایک شیشی کو توڑ دے گا اور بلی مر جائے گی۔ اور اگر ایٹم تابکاری خارج نہیں کرتا تو کچھ نہیں ہوگا اور بلی زندہ رہے گی۔ یہاں تک تو بات سیدھی لگتی ہے۔ لیکن یہیں پر کوانٹم فزکس ہماری عام فہم کو چیلنج کرتی ہے۔ اچھا؟ کوانٹم تھیوری کے مطابق جب تک ہم ڈبہ کھول کر نہیں دیکھتے، وہ ایٹم ایک ہی وقت میں تابکاری خارج کرنے اور نہ کرنے دونوں حالتوں میں موجود ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں دونوں حالتوں میں؟ جی، اسے سپر پوزیشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مشاہدہ نہیں کیا جاتا، ہتھوڑا بھی گرا ہوا اور نہیں گرا ہوا دونوں حالتوں میں ہے۔ اور بلی بھی بے وقت زندہ اور مردہ؟ بالکل۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں میرا دماغ تھوڑا سا چکرانے لگتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھنے کا عمل ماضی میں جا کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایٹم نے تابکاری خارج کی تھی یا نہیں؟ بالکل، آپ کا مشاہدہ اس لہراتی ہوئی غیر یقینی کیفیت کو ختم کر کے ایک ٹھوس حقیقت کو جنم دیتا ہے۔ یعنی جس لمحے میں ڈبہ کھولتا ہوں، اسی لمحے کائنات ان دو امکانات میں سے ایک کا انتخاب کرتی ہے، یا تو بلی زندہ ہے یا مردہ۔ واہ،
بائیوسینٹرزم اسی اصول کو پوری کائنات پر لاگو کرتا ہے. جیسا کہ ماہر طبیعیات آندرے لنڈے کہتے ہیں، کائنات اور مشاہدہ کرنے والا ایک جوڑے کے طور پر موجود ہیں. ایک جوڑے کے طور پر؟ جی، ہمارے ارد گرد کی یہ دنیا، یہ کمرہ، یہ آسمان، سب ہمارے دماغ کے اندر ایک منظم تعمیر ہے. جب ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ سب امکانات کی ایک لہر کی صورت میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خیال کہ ہمارا شعور حقیقت بناتا ہے واقعی ذہن گھما دینے والا ہے. لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر اس سوال کا کیا جو ہم سب کو پریشان کرتا ہے؟ موت کا سوال. جی، جب ہمارا جسم یعنی وہ مشین جو شعور کا تجربہ کرتی ہے بند ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بائیوسینٹرزم موت پر ایک بالکل مختلف اور شاید ایک زیادہ امید افزا نقطہ نظر پیش کرتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم خود کو اپنے جسم سے جوڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گوشت اور ہڈیوں کا ایک مجموعہ ہے جو ایک دن کام کرنا بند کر دے گا. اور یہ سچ ہے کہ جسم فانی ہے؟ یہ بالکل سچ ہے، جسم فانی ہے، لیکن بہت سے سننے والوں کے لیے یہ بات سائنس سے زیادہ روحانیت یا فلسفہ کی طرح لگے گی. ہاں، یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کیا یہ قابل پیمائش ثبوتوں سے دور جا رہا ہے؟ یہ ایک جائز نقطہ ہے، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم سائنسی حقائق کی بنیاد پر منطقی نتائج اخذ کر رہے ہیں جو یقیناً قیاس آرائی پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. بائیوسینٹرزم یہ نہیں کہتا کہ جسم نہیں مرتا، وہ کہتا ہے کہ آپ کا جسم نہیں ہے. اگر آپ کا اصل وجود وہ شعور ہے جو حقیقت کو بن رہا ہے تو کیا وہ واقعی ختم ہو سکتا ہے؟ چونکہ وقت خود ایک لکیری چیز نہیں بلکہ ہمارے ذہن کی تخلیق ہے، تو شعور وقت کے بہاؤ سے باہر موجود ہے، جیسا کہ آئنسٹائن نے اپنے دوست بیسوں کی موت پر کہا تھا. ہاں، وہ بہت مشہور قول ہے. جی. ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان فرق صرف ایک ضد پر مبنی وہم ہے. تو اگر وقت ایک وہم ہے تو شروع اور آخر کے تصورات بھی بے معنی ہو جاتے ہیں؟ بالکل. جب میں نے کتاب میں کرسٹین والی کہانی پڑھی تو سچ کہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ خیال کہ کوئی شخص آپ کی حقیقت میں مر چکا ہو لیکن کسی اور شکل میں اب بھی موجود ہو، اسے ہضم کرنا آسان نہیں. وہ ایک بہت ہی جذباتی کہانی ہے جو اس تصور کو واضح کرتی ہے. راوی کو اپنی دوست کرسٹین کی کار حادثے میں موت کی خبر ملتی ہے. جی. وہ گہرے غم میں ڈوب جاتا ہے، لیکن پھر وہ بائیوسینٹرزم کے نقطہ نظر سے سوچتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی حقیقت میں، اس کی ٹائم لائن میں کرسٹین مر چکی ہے. لیکن ایک وسیع تر وقت سے ماورا حقیقت میں، جہاں تمام امکانات ایک ساتھ موجود ہیں، کرسٹین بے وقت زندہ اور مردہ ہے. یعنی ایک ایسی کائنات بھی ہے؟ جی، ایک ایسی کائنات ہے جہاں وہ حادثہ کبھی ہوا ہی نہیں اور وہ وہاں موجود ہے. موت ایک حتمی انجام نہیں بلکہ لا تعداد امکانات میں سے ایک کا حقیقت بن جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا شعور کسی ایک جسم یا ایک زندگی تک محدود نہیں؟ بائیوسینٹرزم کا یہی منطقی نتیجہ ہے. یہ شعور کے لامتناہی کھیل میں ایک شکل سے دوسری شکل میں ڈھلنے جیسا ہے. یہ ایک ایسا خیال ہے جو موت کے خوف کو کم کر سکتا ہے؟ جی، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ جس شعور کو ہم میں کہتے ہیں وہ کائنات کے تانے بانے کا حصہ ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف اپنی شکل بدلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر بائیوسینٹرزم کائنات کو سمجھنے کا ایک نیا ماڈل پیش کرتا ہے تو سائنس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے پارٹیکل کولائڈرز بنانے بند کر دینے چاہیے اور صرف اپنے اندر جھانکنا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ سائنس کو مسترد نہیں کرتا بلکہ اسے ایک نئی اور وسیع سمت دینے کی دعوت دیتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ یہ کئی شعبوں میں تحقیق کی نئی راہیں کھولتا ہے. مثال کے طور پر کوانٹم فزکس میں ہم ایسے مزید تجربات ڈیزائن کر سکتے ہیں جو مشاہدہ کرنے والے کے اثرات کو مزید گہرائی سے جانچیں. صحیح. یہ تجربات ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ شعور کس سطح پر مادی حقیقت سے جڑا ہوا ہے. اور مصنوعی ذہانت یعنی AI کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو آج کل سب کی زبان پر ہے. AI اس حوالے سے بہت اہم ہے. ایک سوچنے والی مشین یا حقیقی جنرل انٹیلیجنس بنانے کی کوشش سائنسدانوں کو شعور کی نوعیت پر غور کرنے پر مجبور کرے گی. مطلب ایک حقیقی AI بنانے کے لیے
ہمیں اسے صرف ڈیٹا پروسیس کرنے کی صلاحیت نہیں دینی ہوگی، بلکہ وہ خصوصیات بھی دینی ہوں گی جو حقیقت کا موضوعی تجربہ کرتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی حقیقی اے آئی نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہم خود شعور کو نہ سمجھ لیں؟ یا کیا ایک بایو سینٹرک اے آئی ہماری حقیقت کو بھی بدل سکے گا؟ یہ ایک زبردست سوال ہے۔ شاید یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں۔ ہو سکتا ہے کہ شعور کو سمجھنے کی کوشش میں ہی ہم حقیقی اے آئی بنا پائیں، اور شاید ایک حقیقی اے آئی ہمیں شعور کے بارے میں وہ کچھ سکھا دے جو ہم خود نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا سائنس کو مستقبل میں کرنا پڑے گا۔ اور ایک آخری شعبہ جس کا کتاب میں ذکر ہے وہ ہے آزاد مرضی، یعنی فری ول۔ جی، یہ ایک اور گہرا فلسفیانہ اور سائنسی سوال ہے۔ بینجامن لیبرٹ جیسے تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے شعوری احساس سے چند لمحے پہلے ہی ہمارے دماغ میں اس کی سرگرمی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ گلاس اٹھانے کا فیصلہ میرے شعور میں آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو پھر میں کون ہوں جو فیصلہ کر رہا ہے؟ بالکل، یہی سوال ہے۔ یہ آزاد مرضی کے تصور پر ایک سنگین سوال اٹھاتا ہے۔ تو بایو سینٹرزم اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ بایو سینٹرزم یہاں ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے۔ اگر وقت لینئر نہیں ہے اور تمام لمحات ایک ساتھ موجود ہیں، تو شاید فیصلہ کرنے کا عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ تو پھر کیسا ہے؟ شاید ہم انتخاب نہیں کر رہے، بلکہ لاتعداد ممکنہ راستوں میں سے ایک سے گزر رہے ہیں۔ تو ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے راز، جسے سائنسدان تھیوری آف ایوری تھنگ کہتے ہیں، وہ کسی بے جان ریاضیاتی فارمولے میں نہیں ملے گا۔ بایو سینٹرزم کے مطابق نہیں، وہ فارمولا نامکمل ہوگا جب تک اس میں زندگی اور شعور شامل نہ ہو۔ یعنی کائنات کو سمجھنے کا راستہ صرف باہر ستاروں اور کہکشاؤں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اندر خود کو سمجھنے کی طرف بھی جاتا ہے۔ ہمیں مشاہدہ کرنے والوں کو سائنس کے مرکز میں لانا ہوگا، کیونکہ وہی اس کائنات کو وجود میں لاتے ہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ بایو سینٹرزم پر ہماری یہ 8 حصوں پر مشتمل گہری بات چیت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جی، یہ ایک لمبا لیکن دلچسپ سفر تھا۔ ہم نے جگہ اور وقت کی روایتی سمجھ کو چیلنج کرنے سے لے کر شعور کی نوعیت اور ابدیت کے گہرے سوالات تک کا ایک ناقابل یقین سفر طے کیا ہے۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر حقیقت ایک کہانی ہے جو شعور خود کو سناتا ہے، تو اس کا ہماری اپنی انفرادی کہانیوں اور ہر چیز کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ آخر میں بایو سینٹرزم کا سب سے بڑا سبق یہ نہیں ہے کہ کائنات عجیب ہے، بلکہ یہ کہ آپ کائنات ہیں۔ آپ کوئی ایسی چیز نہیں جو کائنات میں رہ رہی ہو، بلکہ آپ وہ مرکز ہیں جس کے گرد آپ کی کائنات گھومتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک ناقابل یقین طاقت بھی۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہری اور طاقتور سوچ ہے۔ جیسا کہ کتاب میں ایمرسن کا قول نقل کیا گیا ہے، کشش ثقل اور کیمیا کی اتھاہ طاقت اور ان کے اوپر زندگی کی طاقتیں ہمارے اندر اپنی اعلیٰ ترین شکل میں پہلے سے موجود ہیں۔ شاید کائنات کا راز باہر نہیں، بلکہ ہمارے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ اس فکری سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان خیالات نے آپ کے لیے بھی سوچ کے نئے در کھولے ہوں گے۔